السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابتدا رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو جو کائنات کا خالق ہے، لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہیں۔ 25 نومبر کو جو راولہ کوٹ میں عوامی حقوق ریلی پر جو پولیس کا تشدد ہوا، وہ ہمارے لیے بہت سارے ایسے سوالات چھوڑ کے گیا ہے کہ جو سوالات ایسے ہیں کہ ان کے جواب نہ صرف ہمیں بلکہ ریاست جموں کشمیر کے اندر رہنے والے سارے لوگوں کو ان سوالات کے جوابات چاہیے۔ وہ ایسے سوالات ہیں کہ جو پرامن پروٹیسٹر تھے، ان پر لاٹھی چارج کا حکم پولیس کو کس نے دیا؟ کیا اس کی انکوائری ہو سکے گی؟ کیا اس سے پہلے پاکستان میں یا ریاست جموں کشمیر میں کوئی بھی ایسا انکوائری کمیشن بنا ہے جس نے خود مختار طریقے سے کسی بھی مسئلے کی جان بین کی ہو؟ اس مسئلے میں ایک سوال تو یہ ہے کہ جو پولیس والے گاڑیاں توڑ رہے ہیں، ان گاڑیوں کا کیا جرم تھا؟ وہ گاڑیاں پولیس والوں نے کیوں توڑی ہیں؟ ریاست جموں کشمیر کے اندر رہنے والے سارے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، اور جو ٹیکس اس لیے دیتے ہیں کہ یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان کی حفاظت کرے، ان سارے لوگوں کو جو ٹیکس پیئر ہیں وہاں پر ان پولیس والوں کو جو لاٹھیاں ملی ہوئی ہیں، ان کو جو بندوقیں ملی ہوئی ہیں، انہی کے پیسوں سے ملی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر گھر کا جو چوکی دار ہے وہ اٹھ کر گھر کے مالک پر ہی تشدد شروع کر دے تو اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ آج ہم اپنے پروگرام میں قانونی نقطے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو قانونی نقطے ہیں یہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں قانونی ماہر ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے۔ میں آپ سے تعارف کروا دیتا ہوں، میرے ساتھ اس وقت جو لائیو کال پہ موجود ہیں وہ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں جناب منظور قادر موجود ہیں میرے ساتھ۔ السلام علیکم منظور قادر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے جو دوسرے مہمان ہیں وہ سردار مشتاق ایڈوکیٹ راول پنڈی میں موجود ہیں۔ میرے جو تیسرے مہمان ہیں وہ سردار سلیم خان چیف آرگنائزر ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے۔ السلام علیکم سلیم صاحب۔ میرے جو چوتھے مہمان ہوں گے وہ سپریم کورٹ بار پاکستان کے ممبر ہیں ظہیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہیر صاحب، انہوں نے ابھی مجھے جوائن نہیں کیا۔ میرے جو پانچویں مہمان ہوں گے وہ ندیم اسلم صاحب ہوں گے، وہ بھی قانونی ماہر ہیں، انہوں نے ابھی مجھے جوائن نہیں کیا ہے۔ لیکن میں آج منظور قادر صاحب آپ سے شروع کروں گا، چونکہ آپ کی بڑی مہارت ہے قانون پر۔ قانون کیا کہتا ہے اس سارے ایشو پر کہ اگر لوگ پرامن اپنے حق کے لیے باہر آئیں، پرامن پروٹیسٹ کریں، پرامن طریقے سے ریاست کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں، ریاست کے سامنے اپنے مطالبے پرامن طریقے سے رکھیں، تو کیا ریاست کا یہ حق بنتا ہے کہ ریاست ان کو زد و کوب کرے، ان پر تشدد کرے، ان پر لاٹھیاں برسائے، ان پر آنسو گیس کے شیل فائر کرے؟ کیا یہ ریاست کا حق بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ناظرین کا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بنیادی عوامی مسئلے کے حوالے سے اس ایشو کو آج اٹھا کے زیر بحث لائے اور مجھے بھی موقع دیا کہ میں اس پہ اظہار خیال کروں۔ صاحب بنیادی طور پہ جو ہے وہ خصوصیت سے ترقی پذیر ممالک جو ہے ان کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ حکومتیں پولیس کو جو ہے وہ اپنے اعلی کار کے طور پر اور عام آدمی کو دبانے کے لیے اور ان کے بنیادی مسائل پر جو وہ آواز اٹھاتے ہیں اس سے دور رکھنے کے لیے وہ استعمال کرتی ہے۔ اور خصوصیت سے جو ہمارے جیسا خطہ ریاست جموں و کشمیر جو منقسم ریاست ہے جس کے 4 حصے ہیں اور یہ آزاد کشمیر جو بیس کیمپ کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں جو حکومت قائم کی گئی تھی، اس حکومت کے بنیادی طور پر مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کا جو بنیادی حق ہے، حق آزادی، حق خود ارادیت، اور اس کے حصول کے لیے جو ہے وہ اس حکومت کو قائم کیا گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ وہ حق آزادی اور حق خود ارادیت جو بنیادی حق ہے کسی قوم کا یا کسی معاشرے کا یا کسی طبقے کا، وہ تو دور کی بات، یہاں بنیادی طور پر جو روزمرہ مسائل ہے ان کے حوالے سے لوگوں کو الجھا کے ان کو جو ہے وہ اس میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ اس آزاد کشمیر گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس خطے کے لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرے، ان لوگوں کے حق زندگی اور حق زندگی کے لیے جو آسائشیں ہیں وہ مہیا کرے اور اس ریاست کو، اس خطے کے عوام کو وہ وسائل مہیا کرے، وہ ماحول مہیا کرے کہ جس ماحول اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے مادر وطن کی وحدت کو یکجا کر سکے اور اس پہ غیر ملکی جو تسلط ہے اس تسلط کے خلاف اپنی لڑائی کو آگے بڑھا سکے اور اپنی منزل جو حق خود ارادیت بنیادی طور پر ہے جسے اقوام عالم نے تسلیم کیا ہے اس کو حاصل کر کے اپنے مستقبل کا اور اپنی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں کی حکومتوں نے اس مقصد کو چھوڑ کر یہاں کے لوگوں کے جینے کے حق کو بھی جو ہے اس سے محروم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس کا زندہ ثبوت یہ 25 نومبر کو جو ہے وہ راولہ کوٹ میں جو ہے وہ عوام پر، نہتے عوام پر پولیس گردی ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، کس چیز کا کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ وہ سڑک کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے مطالبہ کر رہے تھے، وہ کیا چیز اس حکومت سے مانگ رہے تھے کہ اس حکومت نے اتنا ظلم اور جبر جو ہے وہ نہتی عوام پر کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے صرف وہ پولیس والے جو لاٹھی چارج کر رہے تھے وہی نہیں، بلکہ ان کو جن انتظامی افسران نے حکم دیا ہے وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں اور ان کے خلاف مقدمات درج ہونے چاہیے اور انہیں سزائیں ملنی چاہیے کہ انہوں نے نہتے عوام کو، بے قصور عوام پر جو ہے وہ ظلم۔ میرا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب جو ہے وہ مقدمات درج ہونے چاہیے، ان کے خلاف انکوائریاں ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے ہائی کورٹ کے جج کی سرکردگی میں۔ ہیلو جی بولیں پلیز۔ ہائی کورٹ کے جج کی سرکردگی میں جو ہے وہ کمیشن بننا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس تحقیقات کی روشنی میں ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے جنہوں نے لاٹھی چارج کا حکم دیا، جنہوں نے عوامی مسائل کو، لوگوں کو جو ہے اپنی آواز، اپنے مسائل سے متعلق آواز اٹھانے سے جو ہے وہ روکا اور ان پہ تشدد کیا، اور ان کے خلاف مقدمات درج جو ہے وہ ہونے چاہیے اس انکوائری کی روشنی میں۔ منظور قادر صاحب، ویڈیوز میں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے خود گاڑیاں توڑ رہے ہیں،
لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے حق مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے, لوگوں کو انہوں نے مارا, لیکن گاڑیوں کو کیوں توڑا ہے؟ اس کے لیے میں بنیادی طور پہ یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہائی پاور جو ہے وہ کمیشن بننا چاہیے اور ہائی کورٹ کے جج کی سرگردی میں بننا چاہیے, اور یہ ساری تحقیقات ہونی چاہیے, اور جتنا بھی لوگوں کے عام سویلینز کی جو ہے وہ پراپرٹی کو نقصان پہنچا ہے, جتنا سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے, اور اس میں جو ہے وہ یہ سامنے اگر وہ گاڑیاں توڑ سکتے ہیں تو وہ باقی جو ہے وہ املاک کو بھی نقصان پہنچا کر اس سیولین کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹیں گے, اور یہ اس وجہ سے کہ ویڈیوز موجود ہے, ثبوت موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن کا قیام بہت ضروری ہے, اور اس میں تحقیقات ہونی چاہیے, غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو, اور اس کی روشنی میں جو مجرم پائے جائے ان سے جو ہے وہ یہ تمام املاک کے نقصان کا جو ہے وہ یہ بھی بھروایا ہے, وہ ذمہ دار ہوں اس کے, اور ان کے خلاف جو ہے وہ تعدیبی کارروائی بھی قانون کے مطابق. جی منظور قادر صاحب, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میں سردار مشتاق ایڈوکیٹ, میں آپ کے پاس ہوں. مشتاق صاحب, آپ کے پاس چونکہ جو اسپیکر آن ہے پلیز وہ بند کر دیں, چونکہ آپ کی آواز دوبارہ مجھے آ رہی ہے. یہاں پہ آپ کے پاس چونکہ اسپیکر شاید کھلا ہوا ہے ڈیوائس کا. مشتاق صاحب, میں آپ کے پاس ہوں, آپ سے پوچھوں. سلیم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کے پاس میری آواز آ رہی ہے؟ سر انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, میرا خیال ہے بہت کٹ کے بریک ہو کے آواز آ رہی ہے آپ کی, میں پوری طرح کوئی بھی یہ گفتگو نہیں سن پا رہا. جی آپ میری بات کو آواز شاید بریک سن ہو نہیں کے پا رہے ہیں. مشتاق صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی شاید عزیز صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. سردار صاحب, جو راولہ کوٹ میں ہوا آپ نے سارا دیکھا ہوگا کہ راولہ کوٹ میں کیا ہوا ہے. راولہ کوٹ کو 25 نومبر کو جتنا ظلم ہوا ہے, جو وحشیانہ تشدد ہوا ہے, جو لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے, جو گاڑیاں توڑی گئی ہیں, وہ سارا سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اس سے باخبر ہوں گے. لیکن اب ہم قانونی طور پر, آپ چونکہ جتنے بھی میرے آج پینالسٹ ہیں آپ قانون سے متعلقہ ہیں سارے, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے. جو آپ کا محافظ ہے, جو آپ کے ٹیکسوں سے جو آپ کے ٹیکس دیتے ہیں اس سے وہ تنخواہیں لیتا ہے, وہی اٹھ کر آپ پر ظلم شروع کر دے, آپ پہ لاٹھی چارج شروع کر دے, آپ پہ آنسو گیس برسانا شروع کر دے, تو اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ سردار مشتاق صاحب. جی شاید عزیز صاحب بہت شکریہ پہلے آپ کا کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. میں منظور قادر صاحب کو, سلیم صاحب کو اور دیگر پینلسٹ جو آپ نے ان کو سلام کہتا ہوں. اس میں ظاہر ہے بڑا دلخراش واقعہ ہے جو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جس طرح نہتے لوگوں پر تشدد کیا جا رہا تھا, وہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ بنیادی طور پر جو وہاں پہ وہ عوام تھے وہ اپنے مطالبات کے ساتھ وہاں پہ گئے ہوئے تھے, اور ان کے جائز مطالبات تھے, اور وہی مطالبات تھے جو آلریڈی ایک منظور شدہ بات تھی جس میں جس میں گڑبڑ ہو رہی تھی, جس کے برعکس کام ہو رہا تھا. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو ٹینڈر منظور ہے یا جس طرح کی مطلب ایک طرح کا ایک چیز منظور ہوئی ہے اس کے مطابق, اس ٹینڈر کے مطابق کام کیا جائے. تو ظاہر ہے ہمارے پاس اور کوئی تو طریقہ ہوتا نہیں ہے, عوام کے پاس یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو اپنا احتجاج اکٹھے ہو کے ریکارڈ کروائیں, اعلیٰ حکام تک اپنی بات پہنچائیں, وہاں کے جو حکمران ہیں ان تک اپنی بات پہنچائیں. جب کوئی اور طریقہ نہیں استعمال ہوتا تو ظاہر ہے اس طرح کی جو کرپشن ہوتی ہے اس کو منظر پر لانے کے لیے لوگ اکٹھے ہو کے اپنی آواز بلند کرتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ ان حکام تک پہنچائے جو
जिम्मेदार होते हैं इस सारी सूरत हाल के। तो मैं समझता हूँ कि जो वहाँ रावलाकोट के अवाम थे, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज बुलंद की, और उस हक के लिए आवाज बुलंद करते हुए वो एक ऐसे मकाम पे जा रहे थे जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया जहाँ बैठती है, वहां जाके वो ये बताना चाहते थे डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और होना ये चाहिए था कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के जो एहलकार थे या हुकूमत के जो एहलकार थे, वो वहाँ के जो मुजाहिरीन थे, जो आवाम थे, उनसे मुखातब होते, उनके पास आते, उनकी यकीन दहानी कराते, उनसे बात करते कि जी आपके क्या बुनियादी मसला क्या है। और वो चूंकि दुरुस्त मसला था तो उस पर उनको अपने एतमाद में लेते और उनसे बात करते, बजाय इसके। और मैं समझता हूँ कि कमिश्नर ऑफिस के सामने लोग वहां पे को कमिश्नर ऑफिस को फतह करने नहीं गए थे या उस पर हमला आवर होने के लिए नहीं गए थे, बल्कि यहाँ वहां पे अपने एक जायज मुतालबे को पेश करने गए थे, जिस पर वो बारहा मुख्तलिफ तरीकों से वो अपना इजहार कर चुके थे, अपनी शिकायत कर चुके थे, उसका इजहार करने गए थे। और कमिश्नर साहब, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कमिश्नर साहब जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के कमिश्नर हैं, उनका बैकग्राउंड एक आज़ादी पसंद तंजीम से स्टूडेंट्स मौजूद था। और हमें ये उम्मीद थी कि जी वो बुनियादी तौर पर शायद वो दर्द महसूस करते होंगे जो लोग हमारे महसूस कर रहे हैं, जो वहां पे जिस तरह की सूरत हाल से वो गुजर रहे हैं। तो उनको बजाय इसके कि वो पुलिस से लोगों पर तशद्दुद करवाते, वो कमरे से बाहर निकल के आके लोगों से मुखातब हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया गया नाते अवाम पे। और जिस बेदर्दी से मारा जा रहा है बुजुर्गों को, जो है ना बूढ़ों को जिस तरह मारा जा रहा है, और फिर जिस तरह आपने भी कहा, मंजूर कादर साहब ने भी कहा कि गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, ये क्रिमिनल एक्ट है। कहीं पे भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि स्टेट को या स्टेट के जो आर्गन है उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो नाते लोगों पर इस बेदर्दी से तशद्दुद करें, और उस तशद्दुद के जरिए इंसानी जान जा सकती थी। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ शायद अजीज साहब के हम कराची में रहे, मंजूर कादर साहब भी रहे, हम प्रोटेस्ट करते रहे वहां पे, हम रावलपिंडी में हूं मैं, मुझे इस कदर इस बेदर्दी से तशद्दुद करते हुए कहीं की पुलिस नहीं, मुजाहिरीन को डिस्पर्स करने के लिए उनके खिलाफ हल्की लाठी चार्ज इस्तेमाल होता है, वाटर कैनन इस्तेमाल होते हैं, या टीयर गैस जो है वो मुख्तसर से इस्तेमाल करके। उसका मकसद ये होता है इंतजामिया का कि जी अगर कोई इस तरह की पोजीशन हो रही है जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो रही है तो उस मुजाहिरीन को डिस्पर्स किया जाए। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी शायद साहब नहीं थी, बल्कि लोग पुरअमन तौर पर वहां जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा वहां पे बैठना चाहते थे। इसके अलावा कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी जो हमने देखा है। और मुझे अफसोस है कि हमारी जो आजाद कश्मीर की पुलिस है, और खास तौर पर शायद अजीज साहब, चूंकि हम उस एरिया से ताल्लुक रखते हैं, आप ताल्लुक रखते हैं, सलीम साहब ताल्लुक रखते हैं, मंजूर कादर साहब और दीगर पैनलिस्ट ताल्लुक रखते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोकल पुलिस होती है, वो एक दूसरे को जानते भी होते हैं। इसके बावजूद उनको क्या अहकामात थे, उनको क्या प्रॉब्लम थी कि उन्होंने इस वहशियाना, और फिर आप ये देखें, हमने जो खुद फेस किया, आपने देखा होगा कि जब मैं मुजफ्फराबाद में, हम 22 अक्टूबर को गए पिछले साल, उसमें जिस वहशियाना तशद्दुद किया गया, मैंने पहली दफा ये महसूस हुआ कि आजाद कश्मीर पुलिस जो है वो मतलब इस कदर गुंडागर्दी पे आती है कि उनके नजदीक नहते लोगों पर तशद्दुद करते हुए, लाठीचार्ज करते हुए, या उनको पर करते हुए इस चीज का एहसास नहीं होता कि इंसान की जान जा सकती है। और यहाँ पे जो रावलाकोट के, जो अली सलजल के लोगों के खिलाफ, जो जबूता के लोगों के खिलाफ हुआ, वो वहशियाना तशद्दुद है। वो गाड़ियां तोड़ी गई। मुझे ये बताया जाए, जिस तरह आपने कहा कि गाड़ियों का क्या कसूर है, और गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए वाज़ा नजर आते हैं। और इस वक्त अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि जो स्टेट्स ऑर्गन्स हैं, जो स्टेट के जिम्मेदार लोग हैं, उनकी आशीर्वाद उनको हासिल है। तो मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट के तहत उसके खिलाफ लोगों को जाना चाहिए था, उसके खिलाफ FIR में जाना चाहिए था इस तशद्दुद के खिलाफ। और इस FIR के अगर वो FIR, जी मैं मुश्ताक साहब दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं मंजूर कादिर साहब से अगर ये बात जान सकूं कि
ہو سکتا ہے یہ میں اپنا یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر ہو سکتا ہے پولیس نے یہ سوچا ہو کہ لاک ڈاؤن ہے، کورونا کی وجہ سے پروٹیسٹر نہ آئے، اس وجہ سے کیا پولیس ان پہ تشدد کر سکتی تھی؟ جی میں بنیادی طور پہ جو ہے وہ سمجھتا یہ ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھتا ہوں کہ پونچھ ڈویژن کا جو کمشنر ہے وہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ بہت اچھے انسان ہے، اچھی سوچ کا حامل شخص ہے، اچھے کردار کا حامل شخص ہے. یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اس کی موجودگی میں جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ کس طرح رونما ہو گیا. بنیادی طور پر جو بات پہلے جو ہے وہ سردار صاحب نے کہی ہے، پولیس کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس سطح پر تشدد کرے کہ جہاں کسی کے جان ضائع ہونے کا جو ہے وہ خطرہ ہو، اور پولیس بذات ہی خود لاٹھی چارج کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتی جب تک مجسٹریٹ وہاں ہوتا ہے اس کے ساتھ. اسی لیے رکھا ہوتا ہے قانون میں مجسٹریٹ کی اسی وجہ سے موجودگی ضروری ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے حکم کے بغیر نہ لاٹھی چارج کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ویپن استعمال کر سکتے ہیں. کوئی آٹومیٹک ویپن وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیا مجسٹریٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. لیکن کیا اس کی کوئی وہ دلیل دے سکتے ہیں کہ کرونا تھا، لاک ڈاؤن تھا اور اس میں ہم نے سب کچھ بند کیا ہوا تھا، پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ شاہد عزیز صاحب بنیادی طور پر اگر جو ہے وہ فرض کر لیں، دیکھیں نا، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا اور لوگ اکٹھے ہو گئے، تو کیا اس جرم کی بھی سزا یہ ہے کہ اس بے دردی سے جو ہے وہ لوگوں کو پیٹا جائے؟ ایگزیکٹلی اس کا بھی یہ سزا نہیں ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اصل حقائق اور اصل فرد تک دیکھیں نا، پولیس کا عام جو ہے وہ پولیس نفری جو ہے جو حکم اسے ملتا ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرتی ہے. اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے جج کی سرکردگی میں یہ کمیشن بننا چاہیے، اور بلکہ میں جموں و کشمیر لبریشن لیگ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں آزاد کشمیر گورنمنٹ سے کہ وہ ہائی کورٹ کے جج کی زیر نگرانی جو ہے وہ کمیشن تشکیل دے، تاکہ غیر جانبدارانہ طور پر جو ہے وہ یہ ہو آئندہ اس قسم کے کوئی واقعات جو ہے وہ اس طرح کے رونما نہ ہو سکے. آج یہ واقعہ ہو گیا، کل اس سے اور پورے آزاد کشمیر میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. پولیس کہیں اور اس طرح کا کوئی واقعہ کر سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے پورا آزاد کشمیر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آزاد کشمیر میں پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے ہائی کورٹ کے جج کی سرکردگی میں کمیشن تشکیل دیا جائے، انکوائری کمیشن، اور اس کی روشنی میں جو جرمدار ہیں اس میں ان کو جو ہے وہ کارروائی کی سزا ملے. منظور قادر صاحب، آپ چونکہ جموں کشمیر لبریشن لیگ کے بھی صدر ہیں، لیکن آپ کیا مجھے یہ بتا پائیں گے کہ کوئی اس طرح کی انکوائری آج تک ریاست جموں کشمیر میں یا پاکستان میں ہوئی ہے جو انکوائری صاف شفاف ہو اور ملزمان کو اس کی سزا ملی ہو؟ دیکھیں یہ فرد اور گورنمنٹ پہ جو ہے وہ انحصار ہے کہ اگر جو ہے وہ کرنا چاہیں ہو سکتا ہے. میرا پورا یقین ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے جج کی زیر نگرانی کمیشن بنے تو اس کے جو ہے وہ انکوائری بھی غیر جانبدارانہ ہو جائے گی اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ سزا بھی دی جا سکتی ہے لوگوں کو جو ذمہ دار لوگ ہیں. ذمہ دار لوگوں کو میرا یقین ہے، آپ کا میرا یقین ہے کہ ذمہ داروں کو سزا دی جا سکتی ہے، مجھے یقین ہے. جی، منظور صاحب کو یقین ہے، سردار صاحب منظور صاحب کو پورا یقین ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کی زیر سرپرستی اگر ایک انکوائری کمیشن بنا دیا جائے تو وہ اس کی تحقیقات کر کے ملزمان کو سزا دے سکتا ہے.
یہ منظور صاحب کا پورا یقین ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کمیشن سزا نہیں دے سکتا. کمیشن انکوائری کر کے فیکٹس کو سامنے لا کے جو آدمی جو ذمہ دار ہوگا اس پہ جو ہے وہ لائبلٹی فکس کر سکتا ہے. جی مشتاق صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ میں منظور قادر صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں موجود ہیں، وہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، وہ جموں کشمیر بار جو ہے اس کے ممبر بھی رہے ہیں، اس کے وائس چیئرمین بھی رہے ہیں، وہ زیادہ سمجھتے ہوں گے وہاں کی جوڈیشری کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں، اور میں اس میں آپ کے پروگرام کو شاید کنٹروورشن نہیں کرنا چاہتا، جو راجہ تنویر احمد والا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں اس میں کہ سپریم کورٹ تک کے جا کے جس کسی جو انہوں نے افینس جو ہے وہ اس پہ پٹ کیا ہے، اس پہ اگر 3 مہینے یا 3 سال کی سزا ہے، تو سپریم کورٹ تک جا کے اگر کسی آدمی کی بیل ڈکلائن ہو جاتی ہے تو وہاں کی جوڈیشری سے مجھ جیسے آدمی کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ کسی طرح کی کوئی رپورٹ بغیر کسی دباؤ کے دے سکتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جی وہاں کے جو ادارے ہیں، ہمارے ادارے ہیں، وہ اس طرح کے آزاد ہیں، وہ ادارے اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں گے، وہ بغیر کسی انفلوئنس کے کسی مقام تک، کسی انویسٹیگیشن تک پہنچے گے اور اس کے بعد اس کی غیر جانبدارانہ رپورٹ دیں گے. اس لیے میں تو یہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال، اگر پہلے تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس طرح کرنا ہی نہیں ہے، چونکہ یہ حکومتی اہلکاروں اور انتظامیہ کی اشیر بات سے اس طرح کے تشدد ہوتے ہیں. اور اس طرح کے تشدد اس لیے ہوتے ہیں، یہ محض صرف یہ نہیں ہے کہ جی راولا کوٹ کے لوگوں کی ایک مانگ تھی اور اس پر لوگوں کو تشدد کر کے، یہ بنیادی طور پر یہ میسج دینا ہوتا ہے عوام کو، ان کے اندر یہ خوف، یہ دہشت پیدا کرنی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے مطالبات کے حق میں کبھی کوئی آواز بلند کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. تو یہ بنیادی دیکھیں نا، تنویر کے مسئلے میں کیا میسج دیا جا رہا ہے. اس کی یہ الگ بات ہے کہ جی اس کے ساتھ جو ہے نا، لیکن اس نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا ہے. آپ کی جو ہے نا ٹیریٹری میں ایک اگر فلیگ تھا، اس نے اس کو باعزت نیچے کیا، آپ اس پر اپنی فائنڈنگ دے دیں. لیکن سپریم کورٹ کے ججز حضرات اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ اس کو مطلب اس کی ضمانت نہیں لے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کے لوگ وہ جہاں کی جو انتظامیہ ہے، جس میں آئی جی پاکستان سے بیٹھا ہوا ہے، جس میں چیف سیکرٹری پاکستان سے بیٹھا ہوا ہے، اور جس کے حکمران دن رات پاکستان کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ہر سطح پر جانا چاہتے ہیں، اس سے میں امید کروں کہ وہاں پہ کوئی آرگن جو موجود ہے. جی سر. مشتاق صاحب، تنویر کی بیل تو نہیں ہوئی، لیکن کیا یہ جو انکوائری کمیشن جس کی منظور قادر صاحب بات کر رہے ہیں، اگر اس طرح کا ایک انکوائری کمیشن بنا دیا جائے تو کیا انکوائری، آپ کہتے ہیں کہ اس کی انکوائری صاف شفاف طریقے سے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا متبادل کیا ہے؟ قانون اس میں کوئی اور بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم کو متبادل راستہ اختیار کر سکیں؟ سر اس کا متبادل یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس طرف آپ دیکھیں نا، ہمیں تو یہ ہے کہ جو ایک معزز طریقہ اس کے مطابق یہی ہے کہ جی ہم یہ اپیل کریں کہ اس پر کمیشن قائم کیا جائے. کمیشن غیر جانبدارانہ جو ہے نا وہ اپنی رپورٹ دے ان لوگوں کے خلاف جو لوگ اس افینس میں انوالو ہیں، کمشنر کے ساتھ، چونکہ کمشنر آفس کے سامنے یہ بات ہوئی ہے. منظور قادر صاحب کمشنر صاحب کو جانتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں معلومات ہے. ہمارے دوست بڑے بدقسمتی یا خوش قسمتی کے ہیں کہ ہمارے دوست جب وہ کمشنر پنچ بنے تو ہمارے جو کم پرست دوست ہیں، ان کی حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر بڑے پیغامات آئے. ایون کہ مجھے یہ بھی کہنا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ یہ مسلسل غلامی جو ہے نا انسان کو وہ احساس کمتری میں لے جاتی ہے، اور احساس کمتری سے ہم خوشامد کی طرف بھی بعض دفعہ چلے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو ان کا جو اسٹوڈنٹس پس منظر ہے یا دوسرا جو ماضی کا پس منظر اور بات ہے، لیکن جب آدمی یہ لوگ جب بیوروکریسی میں جاتے ہیں، یہ اپنے اوپر والے لوگوں کو خوش کرنے کے بعد ہی پروموٹ ہوتے ہیں. ایون کہ یہ جو ہماری آزاد پتن روڈ ہے، اس پر جب تھوڑا سا کام چائنیز نے اپنے ڈیم کے حوالے سے کرنا شروع کیا تو ہمارے سوشل میڈیا پر یہ بات آنے لگی کہ کمشنر صاحب راولا کوٹ کی وجہ سے
یہ جو ہے نا, اور انہوں نے چائنیز جو وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ہماری روڈ بڑی بنوا رہے ہیں, اور اس کے بعد جب روڈ بنی, آپ نے تو نہیں دیکھی ہوگی, آپ نے کوئی آپ کے عزیز ہوں گے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کچھ روڈ نہیں تھی. تو ہم ہر بات جو ہوتی ہے نا, ہم کسی نہ کسی طرح لوگوں کے کھاتے میں ڈالنے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کمشنر اس بات کا ذمہ دار ہے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اس کے خلاف بیسیکلی مشتاق صاحب اس آپ کے یہ خلاف کہتے ہیں کہ جو ایف آئی آر کٹنی چاہیے وہ کمشنر کے خلاف کٹنی چاہیے. میں بالکل کہتا ہوں کہ کمشنر ذمہ دار ہے, وہاں کے دیگر جو ذمہ داران ہیں وہ ذمہ دار ہیں, جو حکومتی اہلکار ہیں ان کے ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف درخواستیں دینی چاہیے, ان کے خلاف ایف آئی آر کی درخواستیں دینی چاہیے, اور اگر ایف آئی آر نہیں کٹتی اس کے بعد جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا جو قانونی پروسیجر ہے جو 22A وغیرہ کا, اس میں جانا چاہیے. اگر چونکہ اس طرح انہوں نے بات نہیں ماننی, آپ کے میرے طالبے کے ساتھ بات نہیں ماننی, اس کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے, ہمارے بزرگوں کا خون وہاں پہ بہایا گیا ہے, اور وہاں ایک بڑا وحشیانہ تشدد ہوا ہے. لازمی آپ نے دیکھا ہوگا تو تبھی آپ نے ایک محسوس کیا کہ اس پر آپ پروگرام کر رہے ہیں. منظور ہر قادر شہری صاحب کا بھی اور ہر طبقے منظور دل قادر رکھنے صاحب بھی سن رہے ہیں, منظور قادر صاحب بھی سن رہے ہیں, اور میں آپ کو بھی یہ بتا دوں کہ ایون میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں وہ ویڈیو دوبارہ چلا سکوں. میں لایا تھا وہ ویڈیو, میرے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے, میں سوچ رہا تھا کہ میں ویڈیو چلاؤں گا, آپ دونوں کو دکھاؤں گا وہ ویڈیو, لیکن میرے اندر اتنا حوصلہ موجود نہیں ہے کہ میں ایک باریش آدمی کو سڑک پہ گرے اور اس پر پولیس والے 2 3 4 پولیس والے اس پہ ڈنڈے برساتے رہے, میں یہ دوبارہ دیکھ نہیں سکتا تھا, تو اس لیے میں نے وہ ویڈیو نہیں چلائی ہے. یقیناً یہ بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ جب وہ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو آگے چیک کر دیتے ہیں, ہم بھی نہیں دیکھ سکتے اس کو, کہ جس طرح وحشیانہ تشدد, اور جس طرح مطلب پھر گاڑیاں توڑی جاتی ہیں, اور پھر باقاعدہ آواز لگا کے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو مار دو, اس طرح کر دو, اس طرح کر دو. تو اب یہ ہے کہ اس میں کمشنر صاحب کو کم از کم, اور وہاں کے جو ذمہ داران ہیں, حکومتی ذمہ داران ہیں, اس کو اس وقت تک معذرت کرنی چاہیے تھی کم از کم. آ کے ان کو ان کے آفس کے سامنے ایک کرمنل ایکٹ ہوا ہے, اس پر ان کو معافی مانگ لینی چاہیے تھی. ان کو عوام کی جو عوام کے سامنے آ کے پیش ہو جانا چاہیے تھا, لیکن نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ ان کی آشیرواد حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف ٹھیک ہے, اپنے طور پر منظور قادر صاحب اچھی بات کر رہے ہیں, کمیشن کا مطالبہ کریں, لیکن مجھے اس کمیشن سے کوئی امید نہیں ہے. اور مشتاق صاحب اگر میں جو اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ اگر ہماری کہیں دادرستی نہیں ہوتی, تو میں ایک دن سن رہا تھا وہیں اس ایریے کے میرے جاننے والے ہیں صوبیدار مجید صاحب, ان کی میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم پھر جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ اسے باہر نکلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نکلنا ہوگا باہر, اس طرح نکلنا ہوگا, تبھی جا کے ہم جو ہے نا اپنے حق لے سکتے ہیں. ادروائز انہوں نے ہماری بات نہیں سننی, اس لیے نہیں سننی کہ یہ بنیادی طور پر جو انتظامیہ ہے, وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ ظلم کی انتظامیہ ہے. یہ ظالم کی. مشتاق صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. مجھے ایک وکٹم نے جوائن کیا ہے ابھی, وقار ریشم میرے ساتھ ہے, ان کی گاڑی کو توڑا گیا تھا اور یہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا وہاں سے, ان کا سیل فون وہاں پہ گرا, ان کو مارا گیا. میں وقار آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ وقار کو میری آواز نہیں آتی, وقار مجھے سن نہیں سکتے ہیں. منظور صاحب میں آپ سے اگر پوچھوں کہ اگر لاک ڈاؤن تھا, انتظامیہ نے پابندی لگائی تھی, یا انتظامیہ نے اگر پابندی نہیں بھی لگائی لیکن انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اس کے باوجود پروٹیسٹر وہاں پہ آ گئے, تو انتظامیہ کے پاس اور کون سے راستے ہوتے ہیں ان پروٹیسٹرز کو ڈسکس کرنے کے, ان پروٹیسٹر کو یہ کہنے کے لیے, اس سے علاوہ کہ وہ لاٹھی چارج کریں یا شیلنگ کریں یا ان پہ اور تشدد کریں, اور کون سے راستے ہوتے ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ جو انتظامی عہدے ہوتے ہیں, ان انتظامی عہدوں پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس بنیاد پہ کہ پبلک کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کی جاتی ہے, اور اسی وجہ سے ان مجسٹریٹس کو جو ہے وہ ان کے آرڈرز کے بغیر پولیس فورس کا کوئی بھی آدمی آئی جی تک خود جو ہے وہ کوئی اقدام نہیں کر سکتا.
اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ٹریننگ اور ان کے پروفیشنلی ان کا جو ہے وہ یہ ایک حصہ ہوتا ہے کہ پبلک کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے، اور پبلک کے مسائل کو یا کوئی اگر ایجوٹیشن ہے ان کو کس طرح ایڈریس کیا جائے. اسی بنیاد پہ ان کی پروفیشن کا جو ہے وہ یہ تقاضا ہے. اگر خالی جو ہے وہ صرف لاٹھیوں برسا کے امن قائم کیا جا سکتا تو میں نہیں سمجھتا کہ قانون میں یہ گنجائش رکھی ہوتی. پھر تو پولیس کا جو ہے وہ ایس ایس پی، ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی، ان کو اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جہاں چاہتے وہاں لاٹھی چارج کرواتے، جہاں لوگوں کو جس طریقے سے مرضی اس طریقے سے جو ہے وہ ڈسپرس کرواتے. منظور صاحب، آئین ان آئین کا جو آرٹیکل 188 ہے وہ کیا کہتا ہے؟ بیسکلی اسی بنیاد پر جو ہے کسی بھی آدمی کی آپ جو ہے وہ آزادی کو سلب نہیں کر سکتے کسی پر بغیر تحقیق کے. تشدد کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جنگل کا قانون ہے. اور یہ جو جو یہاں جو لائن جو کر کے رکھا ہوا ہے، یہاں کے لوگ جو ہے وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ آپ جیسے یورپ کے کسی ملک میں ہو تو یہ اس وقت تک جو ہے وہ نوکریوں سے فارغ ہو گئے ہوتے. یہ نوکریوں سے خود ریزائن کر کے چلے جاتے. انہوں نے جو آنسو گیس جو شیلنگ ان پہ کی ہے پروٹیسٹرز کے اوپر، وہ جو شیل ہیں وہ ایک تو ڈائریکٹلی انہوں نے لوگوں کے اوپر فائر کیے ہیں، اور دوسرا وہ جو شیل تھے وہ ایکسپائرڈ تھے، وہ 2-3 سال پہلے ایکسپائر ہو چکے ہیں. تو وہ ایکسپائرڈ شیل گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے پاس یا پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس کیوں موجود ہیں، اور وہ کیوں وہ دوبارہ پروٹیسٹرز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں؟ قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں بنیادی طور پہ جو یہ سارے سوالات اٹھے، یہ بہت خوفناک قسم کی صورتحال جو ہے وہ آزاد کشمیر میں کریٹ کی جا رہی ہے. میں اسی بنیاد پہ کہتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں آپ کے اس چینل کے تھرو، ویسے بھی ہم وکلا میں جو ہے وہ باقی اس بنیاد پہ جو ہے وہ اس کو لے کر جائیں گے پولیٹیکلی بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، کہ اے جے کے گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ ہائی کورٹ کے جج کی نگرانی میں جو ہے وہ کمیشن بنے، تاکہ یہ سارے فیکٹس سامنے آئیں کہ یہ کیا سول انتظامیہ نے خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس لاٹھی چارج کا یا اس تشدد کا آرڈر دیا، یا کوئی اس کے پس پردہ کوئی اور سازش ایسی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کے جو ہے وہ مسائل پیدا کیا جائیں اور خصوصیت سے پنچ ڈویژن میں جو ہے وہ اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں. اس لیے ضروری ہے، میں مطالبہ کروں گا اس بنیاد پہ تمام دوستوں سے یہ کہوں گا کہ اس پہ کمیشن ضرور بننے کے لیے ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے، کمیشن، اور وہ کمیشن بھی ہائی کورٹ کے جج کی سرکردگی میں بنے، جو تحقیقات کرے کہ اس کے پس منظر میں پس پردہ اس کے مقاصد کیا تھے، کہ اس قسم کا جو ہے وہ معاملہ اٹھانا، وہاں اتنا ظلم اور تشدد سے کام لینا، اس کی اصل وجوہات کیا ہے. کیا یہ صرف کسی انتظامی افسر کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مرضی ہے، یا پولیس فورس کا اپنا یہ کوئی اقدام ہے، یا کوئی جان بوجھ کے جو ہے وہ لوگوں کو پہ تشدد جو ہے وہ یہ کروایا گیا؟ یہ تحقیق ضرور ہونی چاہیے، اور اس کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، کہ اصل حقائق سامنے آنے چاہیے. جی اس کی ضرورت ہے. یہ ہر صورت میں حقائق سامنے آنے چاہیے. ایک بات یہ خواتین و حضرات کہ آپ کا اگر کوئی بھی کویسچن ہے اس بارے میں جو قانون کے متعلقہ ہے، تو آج ہمارے ساتھ جو لائرز موجود ہیں وہ اس کو آپ کا کویسچن انٹرٹین کریں گے. آپ پروگرام کے آخری حصے میں ضرور کویسچن کریں. دوسرا، سردار سلیم، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ لنک پر دوبارہ کلک کر کے مجھے جوائن کریں. جو لنک میں نے آپ کو آلریڈی سینڈ کیا ہوا ہے وہی لنک ہے، اور اسی لنک پہ آپ نے مجھے دوبارہ جوائن کرنا ہے. سردار سلیم. مشتاق صاحب، کیا میں آپ کو یہ ایک دفعہ دوبارہ اسی طرف لے کے جاؤں گا کہ جب پولیس لاٹھیاں چلا رہی ہے اور پولیس کے پاس صرف ایک یہی وہ کہہ سکتے ہیں کہ لاٹھیاں ہم نے اس لیے چلائی ہیں کہ لاک ڈاؤن تھا، پروٹیسٹرز آگے، کرونا جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے قوانین اس کی خلاف ورزی تھی، اس لیے انہوں نے لاٹھیاں چلائی ہیں. ایک یہ وہ کہہ سکتے ہیں چونکہ جو وہ کہتے ہیں کہ آئین کا جو آرٹیکل 188 ہے
وہ یہی کہتا ہے کہ آپ جو امن قائم کریں اور امن قائم کرنے کے لیے پولیس اپنی فورس استعمال کر سکتی ہے، لیکن پولیس جب اپنی فورس استعمال کرے گی، پولیس لوگوں پر تشدد نہیں کرے گی. یہ اس آئین کے آرٹیکل میں ہے کہ تشدد نہ کیا جائے بلکہ پولیس ان کے ساتھ ڈائلاگ کرے. لیکن پولیس نے ڈائلاگ تب کیے جب پولیس ان کے اوپر تشدد کر چکی تھی، اس کے بعد ڈائلاگ کیے. لیکن یہی ڈائلاگ اگر پہلے کیے جاتے تو کیا یہ زیادہ مناسب نہ تھا؟ شاید اس سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو بہانہ ہوگا نا کہ جی کوئی جو ہے نا وہ کرونا کی وجہ سے کوئی سلسلہ تھا. یہ بنیادی بات ہے، یہ اب کہیں بات کی جا رہی ہوگی، یہ بات تھی ہی نہیں. بات بنیادی طور پر یہ تھی کہ ہم نے لوگوں کو، جس طرح منظور قادر صاحب نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو دہشت زدہ کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو جو ان کی مانگیں ہیں ان پر خوفزدہ کرنا ہے کہ آنے والے کل جو اس خطے کے اندر جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں یہ سارے لوگ، اس کے خلاف لوگ مزاحمت نہ کریں. یہ بنیادی طور پر ہم نے اس طرح کا جو ہے نا عمل کر کے لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہے. کہاں پہ آپ کمشنر صاحب اپنے دفتر سے باہر آ جاتے اور اگر وہ باہر آ کے کسی بھی طریقے سے لوگوں سے مخاطب ہوتے تو لوگ یقیناً آپ اور میں جس خطے سے منظور قادر صاحب ہم جہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ ہمارے بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی وہاں سلیم صاحب کو چیک کر لوں ان کو اگر آواز آتی ہے. سلیم صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ تھینک یو. جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. سلیم صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جو 25 نومبر کو راولا کوٹ میں ہوا، جو پرامن لوگوں پر پولیس نے تشدد کیا، پولیس نے باریش لوگوں کو سڑک پہ لٹا کر مارا، لوگوں کی املاک کو ضائع کیا، لوگوں کی گاڑیوں کو توڑا، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شاہد صاحب، آپ نے مجھے اس انتہائی عام موضوع پر اور بیسک پوائنٹ پہ آپ نے مجھے مدعو کیا. میں تمام ساتھیوں کو جو یہاں مدعو ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. بہت اچھی رائے قائم کی دوستوں نے اور وکلاء حضرات نے اپنی قانونی رائے دی. میں چونکہ ایک تنظیم سے ریلیٹڈ ہوں اور سول سوسائٹی میں ہمارے چونکہ تعلقات ایسے ہیں کہ تنظیمیں جب تک عوام میں نہیں جائیں گی وہ گراس روٹ سے لے کر آگے نہیں چل سکتی. تو میں سب سے پہلے اس موو پہ جو وحشیانہ تشدد کیا گیا اس وقت راولا کوٹ کے اندر ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر کے سامنے، اور پولیس نے جس طرح وحشیانہ انداز میں سول سوسائٹی پر نہتے مظاہرین پر جو اپنے بیسک رائٹ کے لیے احتجاج کر رہے تھے، پرامن تھے، وہ احتجاج کر رہے تھے، وہ مطالبہ کر رہے تھے، اور اس مطالبے کی وعدہ کیا تھا جو پرائم منسٹر آپ کے آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے پچھلے مارچ میں جو وعدہ کیا تھا وہ اس کو ریکگنائز کرنے چاہ رہے تھے، اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے تھے. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہاں کی انتظامیہ کو میں نے دیکھا، ہم نے وہ ویڈیو دیکھی اور وہ پولیس والے اور وہ دوسرے ایس ڈی ایم تھے، وہ پوری انتظامیہ وہاں موجود تھی اور وہ نعرے لگا رہے تھے مارو ان کو، اور بے ہودہ گالیاں بک رہے تھے. کیا یہ انتظامی امور چلانے کا یہی طریقہ ہے؟ عوام اپنا بیسک جو رائٹ ہے اس کے لیے اگر انتظامیہ کے پاس نہیں جائے گی تو کس کے پاس جائے گی؟ عوام کا کام ہے انتظامیہ سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے پرامن احتجاج کرنا. اگر وہ صحیح طریقے سے اپنے کام کو نہیں کر رہے تو کم از کم احتجاج کرنا تو عوام کا حق ہے. تو رہی بات اس تشدد کی، تو اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ان مظاہرین کے ساتھ وہ جو وہاں لوگوں کو جو زخمی ہوئے ہیں، وہاں بارش میں سخت سردی میں وہ لوگ کھڑے رہے، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور نہ صرف ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں
بلکہ میں چونکہ باغ سے تعلق ہے میرا, حلقہ شرقی سے میں تعلق ہے, میرا تعلق ڈولی ناٹ شیر علی خان سے ہے, اور یہ روڈ اس طرف سے بھی اس طرف لنک کرتی ہے. میں اپنی طرف سے اور حلقہ ناٹ شیر علی خان سے اور خصوصی طور پر شرقی باغ سے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اس وقت تشدد کا شکار ہوئے, میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر حلقہ شرقی باغ کی عوام آپ دوستوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی, اور جو آئندہ کا لایا عمل ان دوستوں نے طے کیا ہے ہم اس کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں. اور یہ صرف راولاکوٹ اور جبوتا اور کھائی گلا کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حلقہ شرقی باغ کا بھی مسئلہ ہے, کیونکہ اس روڈ کے بننے سے عوام راولاکوٹ اور باغ کے درمیان آدھے گھنٹے کا فاصلہ رہ جاتا ہے. یہاں میں ایک بات اور گوش گزار کروں آپ دوستوں کو, چونکہ یہاں اچھے بڑے دماغ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. شاہد صاحب, جو یہ روڈ ہے اس روڈ سے صرف عوام مستفید نہیں ہوتے, یہ روڈ صرف عوام کے لیے مستفید ہونے کے لیے نہیں ہے. یہ دیکھا جائے تو یہ ایک ڈیفنس روڈ کا کردار ادا کرتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس روڈ پر پریورٹی بنیادوں پر اس پر کام کرے اور اس کی تکمیل کے لیے اپنے سارے فنڈ مہیا کرے. یہ عوام کے لیے سہولت کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے برعکس یہ دفاعی نوعیت کی روڈ ہے, جس کو پیر چناسی اور پیر کنٹھی اور درہ حاجی پیر اور یہ ایک پلان کی روڈ ہے. ہم تو اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹ مظفر آباد لنک کیا جائے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ نام نہاد گورنمنٹ جو ہے اس وقت امپلیمنٹ کر رہی ہے, ہم اس کے خلاف ان کے کسی شخص کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے. ڈپٹی کمشنر جو یا کمشنر صاحب ہیں وہ ملازم ہیں, اس عوام کے ملازم ہیں, اس کے ٹیکسوں سے وہ پیسے لیتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, اپنے بچوں کی روزی مہیا کرتے ہیں. انہیں احساس کرنا چاہیے اس عوام کا, اور شرم آنی چاہیے ایسے پولیس اہلکاروں پر جو اس وقت بوڑھے اور لاچار لوگوں پر لاٹھیوں پر سا رہے تھے اور اس طرح ان کو مار رہے تھے جیسے جانوروں کو مارتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا, لیکن آئندہ کی حکمت عملی جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ہم طے کر رہے ہیں. یہ روڈ جو ہے یہ لسڈنا سے تولی پیر تک اور تولی پیر سے راولاکوٹ تک ہم صرف اسی کا مطالبہ نہیں کرتے, بلکہ اب جو ہمارا مطالبہ ہوگا راولاکوٹ سے تولی پیر, لسڈنا, حاجی پیر, پیر کنٹھی اور پیر چناسی اور مظفر آباد تک اس روڈ کو لنک کیا جائے, اور فوری طور پر اس کو لنک کیا جائے, چونکہ یہ سی پیک کا ایک حصہ ہے. تو آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ اگر اس میں اگر اتنی اہلیت نہیں ہے, وہ اپنے عوام کا تحفظ نہیں کر سکتی, تو وہ عوام کے رائٹس کو دبانے کی کوشش نہ کرے, ان پر تشدد نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ یہ کل اس کے گلے پڑ جائیں. ہم ہر قسم کی حکمت عملی کے لیے تیار ہیں. حلقہ شرقی سے لوگ انشاءاللہ نکلیں گے, حویلی سے لوگ نکلیں گے, راولاکوٹ سے لوگ نکلیں گے. جو فاروق حیدر صاحب نے اس کے لیے وعدہ کیا ہے 24 فٹ اس روڈ کی تکمیل کا, اس کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. بھائی میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ نہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہے, بلکہ یہ ایک ڈیفنس روڈ ہے جس کا بننا انتہائی ضروری ہے. تو آخر وہ کون سے عوامل ہیں, کون سے حقائق ہیں جو اس روڈ کے بننے کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں؟ مجھے تو ان کی نیت پہ شبہ ہو رہا ہے. ان کی نیت پہ جیسا کہ یہ ہمارے سردار صاحب نے فرمایا کہ قانونی ماہرین اس پر بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ ایک پولیس آفیسر کیسے اپنی عوام کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور اس کی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے. اور سرے عام پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ گاڑیاں تو یہ تو گلو بٹ پیدا ہو گئے کشمیر میں ہمارے لیے.
ये गुलू भट्ट भाई गुलबर्ग में थे, लाहौर में थे, ये गुलू भट्ट कहां से आगे रावलाकोट में? इनका मुहासबा होना चाहिए। हम मुतालबा करते हैं ये इस इंतजामिया, नाइल इंतजामिया से कि ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाए। ऐसा ना हो कि ये आवाम और इंतजामिया आमने सामने खड़े हो जाएं, हालात आपके काबू से बाहर निकल जाएं। मैं दोबारा आपके पास आता हूं सलीम साहब, मुश्ताक साहब, जी जी, मैं मुश्ताक साहब आपके पास आऊं। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सलीम साहब, चूंकि आप जहां पे बैठे हुए हैं वहां पे शायद इंटरनेट ज़ाहिर है उस तरह से नहीं है, सर्विस नहीं है आपके, मेरी आवाज आए। मुश्ताक साहब के पास मेरी आवाज चूंकि मेरा ख्याल है सही जा रही है। मुश्ताक साहब, जी जी एक तो जो कमीशन बनना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अगर ना हो तो कानून में हमारे पास जो अवाम है उनके पास दूसरा कौन सा रास्ता है? देखें, ये तो बात है मंजूर कादर साहब, मैं समझता हूँ कि उन्होंने राय दी है दीगर दोस्तों को साथ मिलकर। मंजूर कादर साहब ज़ाहिर एक ऐसी तंजीम से मुतल्लक आदमी हैं, और फिर यह है कि वो खुद चुके इस प्रोफेशन से मुतल्लक हैं, उनको इस बारे में कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उनकी राय है तो हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन मुझे उस कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है, और इस तरह का कमीशन बनने से भी कोई उम्मीद नहीं है कि इस तरह का कमीशन बनेगा। मैं समझता हूँ कि दूसरी जो तरीकाकार आवाम के पास रह जाता है वो यही तरीका है कि वो अपने इस जुल्म ज्यादती के खिलाफ जो भी उनका एक देखे ना, जो पैदाशी हक है, अगर कहीं ज्यादती होती है तो मैंने शुरू में कहा कि जी ठीक है, कमीशन का मुतालबा अपनी जगह पे, लेकिन आप उस क्राइम के खिलाफ जाएं, उसके खिलाफ एफआईआर, उसके खिलाफ दरख्वास्त दें, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पे दें। वहां पे नहीं सुनी जाती तो फिर ठीक है, अदालतों का दरवाजा खटखटाएं, नीचे वाली अदालत से नहीं सुनी जाएगी, ऊपर तक आप जाएं, लेकिन उसके बाद चूंकि ये सारे जार है, आपने सारा प्रोसेस करें, ताकि कल कोई ये ना कहे कि जी आपने तो ये प्रोसेस नहीं किया। कमीशन वाला प्रोसेस भी मंजूर कादर साहब कह रहे हैं तो ठीक है, इस तरफ भी हम कोशिश करके देख लेते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता तो उसका दूसरा तरीका अवामी क़ुव्वत ही है। दूसरा तरीका यह है कि आवाम अपने राइट्स के लिए भरपूर अंदाज में बाहर निकलें, और जब मैं समझता हूं कि आवाम पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलेंगे, और ये बुनियाद, ये क्या मसला है, इसमें कौन सी ऐसी मांग है? वो ये कहते हैं कि इसमें जो ऑलरेडी टेंडर मौजूद है उसके मुताबिक काम किया जाए, वहां पे जो ऑलरेडी जो है इसमें जो एसओपीज हैं उसके मुताबिक काम किया जाए। वो ये कहते हैं कि इसमें होने वाली करप्शन जो है उसको बंद किया जाए, इसकी करप्शन नहीं होनी। इसमें कौन सी गलत बात है? वो तो बुनियादी तौर पर जो है वो एक जरूरी जो मामलात हैं और एक कानूनी मामलात जो हैं वो उसकी निशानदेही कर रहे हैं, और इस पर उन पर तशद्दुद करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं फिर ये कहूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां दीगर एहलकार हैं वहां उस ऑफिस के सामने, जिस ऑफिस के सामने ये तशद्दुद हुआ, उस ऑफिस में बैठने वाला शख्स ज्यादा जिम्मेदार आदमी है। अगर वहां पे मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था, मजिस्ट्रेट जिस तरह मंजूर कादर साहब ने कहा कि पुलिस जब भी कोई कार्रवाई करती है तो उसके लिए ज़ाहिर है कानूनी तौर पर उसे मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होती है। अगर मजिस्ट्रेट नहीं था तो इसका मतलब है कि वहां पे बैठे हुए कमिश्नर ने पुलिस को ये इजाजत दी कि वो नाते आवाम पे तशद्दुद करें। ठीक है, कमिश्नर को इसकी वजाहत करनी चाहिए। और आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। नदीम असलम एडवोकेट, आपने मुझे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने का। हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं जो 25 नवंबर को रावलाकोट में हुआ, पुरअमन मुजाहिरीन थे, अपने हुकूक के लिए आए, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो पुलिस ने तशद्दुद किया उन पर। इस पे मेरे साथ मंजूर कादर एडवोकेट, वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर है, वो मौजूद है, सरदार मुश्ताक एडवोकेट मौजूद हैं, सरदार सलीम मौजूद हैं। तो मैं आपसे भी कानूनी राय लेना चाहता हूं कि इसमें कानून क्या कहता है। जी, इसमें ये मंजूर कादर साहब के होते हुए मेरे ख्याल में हमारी गुंजाइश तो कम बनती है या बाकी, लेकिन ये है कि आप अगर देखें कि जो
फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे एक बड़ी क्लियर सी यानी पूरे चार्टर्स में बात है कि लाइफ, ऑनर एंड प्रॉपर्टी जो है ना, वो हर किसी को हक है को वो यानी वो आज़ादियों, बुनियादी जो आज़ादियाँ हैं उनको क्वैश या उनको क्या कहते हैं, उनको मुअत्तल या उन पे हमला किया जा सकता। तो इस हवाले से जो भी इस तरह की चाहे रियासत ब्याह पे इदारे करें यानी एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, और या जो है ना बुनियादी हकूक यानी वो भी उसकी कोई जेन्युइन रीजंस होनी चाहिए कि आप एक पुरअमन जो लोग हों या वो अपने प्रोटेस्ट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हों या एहतजाज भी, ये भी बुनियादी हक है कि अपने हकूक के लिए उसके अंदर रहते हुए आपको यह हक होता है कि आपको शहरी आज़ादियों के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो उसको बज़ोर क़ुव्वत को यानी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क़ुव्वत का इस्तेमाल जो है ना, ये कहीं भी इसका तयन किया जा सकता है। तो इस प्रोटेस्ट में जो ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का या जबर का इस्तेमाल किया गया है, ये काबिल गिरफ्त है, चाहे वो पुलिस ने किया है या किसी और ने किया है। और उसमें ये मुझे बाकी की राय तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन मेरे ख्याल में जो उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टीज या किसी को जो चीज़ों को डैमेज किया है उसकी रेमेडी होनी चाहिए, और उसके जो ज़मान है उनका जो कोर्ट ऑफ लॉ है यानी जो प्रिवेंटिव लॉ है वहाँ पे, उसके मुताबिक इसका तयन होना चाहिए कि इस नुकसान के जिम्मेदार कौन है। क्या पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये हक है कि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को वो डैमेज करें, और किस कानून के तहत वो ऐसा कर रहे हैं? इसका कतन उनको कोई हक नहीं। नदीम साहब, तो इसमें इस हवाले राय से जो नुकसान हुआ है, नदीम साहब, इसमें जो राय है मंजूर कादर एडवोकेट की, वो ये है कि एक आज़ाद कमीशन बनना चाहिए जिसकी सरपरस्ती हाई कोर्ट का जज करे, और उसके ज़ेरे सरपरस्ती साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और उसके बाद जो उनकी सज़ा और जजा का वो कमीशन तय करे कि क्या होना चाहिए। लेकिन सरदार मुश्ताक इससे एग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि कमीशन बनेगा लेकिन तहकीकात नहीं हो पाएंगी। आप क्या कहते हैं? जी मैं जो भी दोनों राय से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि जिनका नुकसान हुआ है यानी फॉर एग्जांपल किसी की दुकान या गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, अगर उसकी एविडेंस है और ये साबित होता है कि उसने किया, तो आप सिविल कोर्ट में उसकी जो रेमेडीज है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी ज्यादा मुनासिब है कि इसके लिए आप जो कानूनी तरीका आपको रेमेडीज हासिल हैं उसमें एक पिटिशन दायर कर सकते हैं, या कमीशन जैसे मंजूर कादर साहब ने कहा है, यानी फैक्ट फाइंडिंग मिशन करके, तो जो कल्पर्ट्स हैं उसको ये इसमें इस तरह के मिशंस को नॉर्मली वहाँ पे यूज किया जाता है, वो डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे किया जाता है। तो उसके लिए टाइम फ्रेम यानी वो मुद्दत का तयन होना चाहिए कि ये 2 हफ्ते में करेगी, महीने के अंदर अंदर ये तयन करके, उसके अगेंस्ट फिर ये तयन के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि इसकी रेमेडी क्या है। ये नहीं है कि सिर्फ बात को टालने के लिए नॉर्मल कमीशन है इस तरह की जो मतलब है कि वो कमेटियां बनाई जाती हैं या तहकीकात की जाती हैं। तो ये बिल्कुल जरूरी है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है वो मुतफिका तौर पे, मुश्तरका तौर पे एक कानूनी टीम तश्कील दे के, तो इस पे एक मुतफिका लाएमल अपना के, तो इसके लिए जो रेमेडी हासिल करने का तरीका वहाँ पे, ताकि इस तरह के इसका एक फायदा तो ये होगा कि आइंदा हवाले से यानी एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स है उसका तदारक हो सकेगा, और जो जिन लोगों ने हाथ में डंडा या बंदूक पकड़ी हुई है वो आपको भी रिस्पॉन्सिबल समझेंगे। तो इस तरह की काउंटर बैलेंसिंग है, ये बड़ी जरूरी है एक सिविल सोसाइटी के अंदर। यानी कोई लॉ ऑफ लैंड है, कोई जंगल का कानून तो नहीं है कि अगर आपके पास ताकत है तो आप दुनिया की जो मर्जी यानी हरकत अपनी मर्जी के मुताबिक करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए नदीम साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। मैं मंजूर कादर कोई भी जज या मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ आपके पास। मैं मंजूर कादिर साहब से पूछ लूं। मंजूर मुद्दत होनी चाहिए और उसके साथ फिर रेमेडी भी होनी चाहिए। जी मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। मंजूर साहब, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या FIR जो है वो कमिश्नर के खिलाफ कटनी चाहिए क्या नहीं? देखे ना, बात यह है कि FIR कहाँ कटेगी,
कौन काटेगा? SHO? लेकिन कानून तो बनता है ना उसको, कानूनन तो उसको काटनी चाहिए ना। देखे ना, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, मैं इस ऑप्शन को जो है वो वेव नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई वो नहीं है कि किसी पुलिस का और उसका जो है वो झगड़ा हो गया और उस बुनियाद पे जो है वो कोई ये हुआ। मैं ये कहता हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि पसे पर्दा असल अवामिल क्या है। वो FIR अगर कट जाएगी, कमिश्नर गिरफ्तार जो है वो नहीं होगा, वो डिले टैक्टिस वहां भी उसी तरह इस्तेमाल होंगे। लेकिन हाई कोर्ट के जज की जेर निगरानी अगर कमीशन बनेगा, वहां इन सबको जो है वो फैक्ट सामने आ सकते हैं। अगर सिविल सोसाइटी मुतारिक हो, हम लोग जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, हम अगर पेन लें और वहां की पब्लिक जो है वो पेन ले, बाहर निकले, तो असल फैक्ट्स को सामने लाया जा सकता है और आइंदा इस तरह की कार्रवाइयां रोकी जा सकती हैं। मेरे कहने का मकसद ये है। FIR के लिए एप्लीकेशन दे देंगे, महीनों जो है वो उसके वहां नहीं होगी। तो सर फिर इसमें आगे ये है सिविल कि कोर्ट में जो असल में उसमें जो उस कार्रवाई ऑफिसर होती का रहेगी। तयन करना है जिसने उकसाया पुलिस वालों को उकसाया कि सिविल सोसाइटी पे लाठीचार्ज किया जाए। ये सलीम साहब कह रहे हैं कि उस ऑफिसर का तयन होना चाहिए कि किसने इन पुलिस वालों को हुक्म दिया है लाठीचार्ज हेलो, का। ये तयन कैसे होगा? ये कौन करेगा तयन? ये क्या तयन हम सिविल जनाब सोसाइटी हम तो ये कहते हैं कि इसके ये जुल्म हुआ। एविडेंस मौजूद हैं और वीडियो जो है वो पब्लिक है और सारी दुनिया एविडेंस होने के बावजूद, वीडियोस में होने के बावजूद भी कि इसको ऑर्डर किसने किया, इसके पीछे कौन सी कल्प्रिट्स है? क्या कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, AC है या कोई और कुव्वत है? उनको जो है वो किसने आमादा किया इस बुनियाद पे कि वो ये तशद्दुद करवाए, कानून के मुगायर कार्रवाई करवाए? ये कैसे साबित होगा? मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ जी सलीम साहब क्या समझते हैं आप? मैं जो बात कह रहा हूँ शाहिद अजीज साहब, जी बोले। सलीम साहब का जो वर्शन ये है कि ये डिफेंस असल में बात ये है कि अगर आप उस ऑफिसर का तयन करने के लिए उस ऑफिसर का तयन करने के लिए ये जरूरी है कि कमीशन वाकई बनना चाहिए, लेकिन उस ऑफिसर के लिए बनना चाहिए, उसे सॉर्ट आउट किया जाए कि उसने किस कानून के तहत आवाम पर लाठीचार्ज करने का हुक्म दिया और बड़ी ऊंची आवाज से ये नारे लगा रहे कि मारो इनको और तोड़ो इस गाड़ी को। ये वीडियो जो वायरल हुई है उसमें सारे दोस्त सुन सकते हैं, उस ऑफिसर की आवाज सुन सकते हैं, उसकी हरकतें देख सकते हैं, तो इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? तो मैं तो ये समझता हूं कि जिस आजाद नाम नहाद आजाद कश्मीर में जहां असल में इज़हार आजादी की जो इजाजत है वो अवाम से छीनी जा रही है। पहले तो आपको आटा और चीनी की चक्कर में डाल दिया, अब पेनाडोल की गोली तक आपको मुहैया नहीं है, और अगर कोई अवाम में से कोई आदमी आवाज उठाता है तो उसको लाठी और गोली की आवाज से ताकत से उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे। तो जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये तो सिर्फ रावलाकोट का मसला नहीं है, ये हवेली और पुंछ और बाग का मसला है, और ये सिर्फ बाग और पुंछ हवेली का मसला नहीं है, ये मुजफ्फराबाद तक की रोड का मसला है। ये लिंक रोड पीर चनासी तक जाती है, पीर कंठी से गुजरती है, दर्रा हाजी पीर को क्रॉस करती है, लसडन से गुजरती है, ये तोली पीर से होती हुई रावलाकोट आती है और उधर से मुजफ्फराबाद जाती है। हम तो इस रोड का मुतालबा करते हैं, ये बेसिक अवाम का हक है, और जो कोई हम अवाम के हक पर दगाज़नी करेगा हम उसको उसी की जुबान में उसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर देखे ना शाहिद अजीज साहब। जी बोले प्लीज। जी शायद भाई आ रही है आपकी आवाज।
کے واقعے کو اس کی ڈیپتھ میں جا کر تحقیقات ہونی چاہیے. سلیم صاحب جو یہ روڈ کا جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ڈیفنس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ڈیفنس کے حوالے سے یہ روڈ ضروری ہوتی تو ہم سے کوئی پوچھتا کہ یہ روڈ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ وہ ڈیفنس والے خود بنوا لیتے, وہ ان کی اپنی ضرورت ہے, ان کو کوئی نہیں روکتا نہ پوچھتا ہے. بنیادی طور پر یہ بجا فرمایا آپ نے. پیک جب شروع ہوا اس وقت پاکستان میں میاں نواز شریف تھے پرائم منسٹر, اور اس گورنمنٹ کے بننے کے بعد یہ سیاسی طور پر جو ہے وہ یہ روڈ کا جو ہے وہ پلان دیا گیا تھا کہ یہ پیر چناسی سے جو سلیم صاحب کہہ رہے ہیں یہ ساری حویلی کے گرد جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ جتنا بھی ہے یہ اس کو ٹچ کرتا ہے, وہیں سے یہ راولہ کوٹ کو بھی ٹچ کرتی ہے. لیکن پرائم منسٹر اے جے کے نے جس طرح اشفاق صاحب نے یہ بات کہی کہ انہوں نے لاسٹ ایئر کہیں وعدہ کیا تھا وہاں سے یہاں سے جو ہے وہ لسڈنا روڈ ملانے کا, اور یہ راولہ کوٹ کا سیاسی طور پہ یہ بہت امپارٹنٹ روڈ ہے. اس حوالے سے لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مطالبہ کر رہے تھے. سوال اس وقت روڈ کا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ ایک بنیادی مسائل کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے, پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہوا تھا, اس پہ امپلیمنٹ کے لیے وہ انتظامیہ کو یاددہانی کروا رہے تھے, ٹینڈر ہوا ہے اس کا بقول اشفاق صاحب کے. یہ ساری باتیں کنسیڈرڈ پہلے سے جو ہے وہ طے شدہ ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں جا کے عام سویلین لوگوں کو, نہتے لوگوں پر جو تشدد ہوا اور جو آزاد کشمیر کے اندر ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کی گئی, اور خصوصیت سے راولہ کوٹ میں, اس کی وجوہات کیا ہے, اس کے پس پردہ کیا وجوہات ہے, ہمیں پہنچنا چاہیے اس تک, اس پہ توجہ دینی چاہیے, اور اس کا جو بھی ذمہ دار آدمی ہے وہ اوپن بھی ہونا چاہیے, اس پہ جو ہے وہ لائبلٹی فکس بھی ہونی چاہیے, اور اس کو سزا بھی ہونی چاہیے قانون کے مطابق. اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو, اور وہ ہمارے پاس اویلیبل جو کوئی فورم ہو سکتا ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کے زیر سرپرستی کمیشن ہے. میری رائے میں یہ بات. جی منظور صاحب, میں ایگری کرتا ہوں کہ کمیشن ہونا چاہیے, اس کی صاف شفاف تحقیقات ضروری ہے. ہر صورت میں فیکٹس اینڈ فائنڈنگز کمیٹی ہونی چاہیے جو فیکٹس کو باہر لائے, کہ تحقیقات ہوں گے حکم کس نے دیا, لوگوں کو مارا کس نے, کیوں مارا لوگوں کو, اگر وہ اپنے حقوق لینے کے لیے آئے ہوئے تھے تو ان کو مارا. شاید صاحب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نہیں, کمیشن جو تحقیقات کرے. ایک فیکٹ فائنڈنگ صرف تلاش کرنا ہے, بلکہ وہ لائبلٹی ہائی کورٹ کے جج کی جو ہے وہ جب اس کے ٹی او آرز بنیں گے اس کمیشن کے, اس میں طے ہو کہ وہ لائبلٹی بھی فکس کرے, اور پھر اس کی ہائی کورٹ کے جج کی سرکردگی میں جو کمیشن ہوگا وہ لائبلٹی بھی فکس کرے گا, اور قانون کے مطابق پھر اس کو سزا بھی دی جا سکے گی. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تو کسی بھی کوئی آفیسروں کے جو ہے گورنمنٹ کے جو ہے وہ کوئی بیوروکریٹ سے بنائی جا سکتی ہے. میں منظور صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتا جب ہوں. قانون میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. وقار آپ نے مجھے جوائن کیا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہاں قانون کے رکھوالے جو ہیں صاحب, یہاں قانون کے رکھوالے جب خود قانون کی وائلیشن کریں گے اور جج جو ہے وہ اپنا جو فیصلہ ہے وہ سنانے سے قاصر رہیں گے, جس کی زندہ مثال راجہ تنویر صاحب ہیں, جن کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی, جن کی ضمانت نہیں ہو رہی, جو لیکن سلیم صاحب ہمارے جرم کیا تھا. نہیں سلیم صاحب چونکہ ہمارے پاس سسٹم یہی موجود ہے, اسی سسٹم میں ججوں سے ایسے قانون کے رکھوالوں سے ہم کیا توقع کریں کہ وہ کل ہمارے. جی اس میں میری گزارش ہے کہ سلیم صاحب سے یہ پوچھیں کہ اس سسٹم کو بدلنا ہوگا, اس نظام کو بدلنا ہوگا. سسٹم کو کیسے بدلیں گے؟ سسٹم جو ہمارے پاس ہے ابھی تو ہم نے وہی سسٹم اویل کرنا ہے نا, جو ججز یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کو بدلنا ہوگا, یہ کریکٹ نظام کو بدلنا ہوگا. اور جی اس میں اگر مجھے اجازت دے تھوڑی سی میں اپنی. جی ندیم صاحب.
अच्छा साहब हम बड़ी ये अच्छी चाहते हैं, हम सलीम देख साहब रहे जस्ट हैं अ मोमेंट कि प्लीज। हमारे जो इस वक्त सलीम साहब, जज सलीम साहिबान साहब, हैं, सलीम मोहतरम साहब, जज साहिबान, सलीम साहब उनमें जस्ट से अ मोमेंट। बहुत सारे नदीम साहब बोलें प्लीज आप। जी बड़ी अच्छी तजावीज हैं। सिर्फ कहते हैं कि कान को दाएं से पकड़ना है या बाएं से पकड़ना है, असल में ये मसला है। तो मंजूर कादर साहब चूंकि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के हैं भी, मतलब सदर भी हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं अब नहीं हो। इसमें, और सरदार सलीम साहब भी सेंटिमेंट्स है लोगों के या भरपूर तर्जुमानी कर रहे हैं उनकी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो असूली तौर पे ये होता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट में वहां पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिसके ऑर्डर्स फॉलो करती है, और वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट में भी पीछे से किसी से एडिशनल कमिश्नर हो या डिप्टी कमिश्नर हो या उनसे वो डायरेक्ट जो हदायत लेता है। यानी इस तरह के जो वाकयात होते हैं उसमें एक बात तो ये तय है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो उस वक्त था वो जिम्मेदार है, यानी मेरी जो नाकस राय है। ये है कि जैसे मंजूर कादर साहब ने कहा है कि हाई कोर्ट का जज जो अथॉरिटी है, यानी आपको पता है कि यहाँ पे अगर फेयर सिस्टम हो तो ये चीजें ऑटोमेटिकली एस्केलेट करती हैं कि कौन जिम्मेदार, क्यों ताकत का इस्तेमाल हुआ है, लोग क्यों जख्मी हुए हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान क्यों हुआ है। ठीक है जी, ये चीजें जो कि नहीं है इसलिए ये ज्यादा तकरार पकड़ रही है कि इतने दिन हो गए हैं। तो जो मुतासरीन है उनको अपने रेमेडी के लिए जो मिजाज वहां पे अदालत है वो वहां पे सिविल कोर्ट में जा सकते हैं इस केस के लिए, और कोर्ट को कह भी सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा मुनासिब है कि इसमें डिले करने के बजाय, चूंकि जो टाइम गुजरता है इसका फायदा उन लोगों को होता है जो इसमें मुलव्वस है। इसके लिए बेहतर है कि फिल फोर तौर पे एक लायामल तय करके आप कमीशन का, जैसे मंजूर कादर साहब ने कहा, जुडिशल हाई कोर्ट का वो एक बड़ी अच्छी अथॉरिटी होता है वहां पे, जिसकी अगर फाइंडिंग्स को किया वो तय करें कि टर्म्स ऑफ है और क्या चीजें उन्होंने कितनी मुद्दत में और किस मतलब तरीके से फाइंड करके और किस तरह उसको नतीजा खेज बनाना है। तो इसको मतलब है कि एक इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और तमाम लोगों जो मुतासरीन है, खासकर जिनको पर तशद्दुद हुआ है या जिनकी अमलाक या जिनकी यानी जायदाद प्रॉपर्टी मूवेबल या जैसे भी है उनको नुकसान पहुंचा है, तो उसको वो एक तय करके अपने तखमीना बिल्कुल असेस करें अपने जो नुकसानात हैं, और जो फिजिकली डैमेजेस हुए हैं मेडिकल रिपोर्ट्स जो है उनकी सपोर्ट करेंगी, तो वो उसमें एक प्रॉपर कानूनी प्रोसेस तरीका अपनाएं जो कि वहाँ पे प्रिवेंटिव लॉ इसकी सपोर्ट करता है। चाहे इस पे आपको वहाँ पे डिलेइंग होता है अथॉरिटीज के खिलाफ, अथॉरिटीज को मंजूर कादर साहब की बात, सरदार सिंह साहब ये अंडरस्टैंड मैं भी करता हूँ कि हम उन्हें ठीक है अवामी ताकत से किसी हद तक वो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उनको खिलाफ यानी पुलिस अपने खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती, या उसके लिए फिर आपको हायर अथॉरिटीज की तरफ जाना पड़ता है। अगर इस तरह का जैसे इन्होंने हाई कोर्ट का कहा है तो ये बहुत मुनासिब फोरम है कि हाई कोर्ट का अगर जज इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा तो तमाम जैसे कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस हैं, SHO हैं, SP वगैरह हैं, SSP हैं, वो सारे मतलब है कि एक उनके लिए बहुत बड़ी धमकी होगी। यानी एक अगर इस तरह का कामयाबी से कोई कंस्टिट्यूट हो जाता है या तश्कील पा जाता है कमीशन, तो ये उनके लिए बड़ी होगी, क्योंकि जब इंक्वायरी शुरू होती है तो इनके लिए बड़े मसाइल होते हैं जिनके जो वर्दी में होते हैं, जो कि उनके प्रमोशंस का होता है, इस तरह की इंक्वायरी उनके बड़ा इफेक्ट करती हैं वक्ती तौर पे। तो फिर वो आपके पास मिन्नतें वगैरह तरले करने के लिए पहुंच जाएंगे जी कि आप अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो वापस लें। तो इसको ड्यू प्रोसेस इसमें बड़ा सब्र मेरे आजमा पास एक काम है। विक्टिम मौजूद है, मैं अगर इनसे बात कर सकूं। वकार, आपको मेरी आवाज आ रही है? वकार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, इनसे अगर ये भी पूछ लें कि सो फार इतने दिन हो गए हैं तो इन्होंने क्या ऑप्शंस इनको मुंतखब किया जी है या शायद भाई क्या आ रही है तरीकाकार आपकी अपनाया आवाज। अभी तक। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो नदीम असलम साहब भी पूछ रहे हैं और मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि आपको ज़ाहिर है 2-3-4 दिन गुजर गए हैं, आपकी गाड़ी पुलिस ने तोड़ी है, आपका सेलफोन टूटा है, आप खुद जख्मी हुए गए, आप जेल में गिरफ्तार रहे हैं, तो 2-3-4 दिन जी गुजर शायद गए भाई हैं। आपकी आपने आवाज आ रही है, आप अगला मुद्दा बयान करें। आपने 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 कोई कानूनी कार्रवाई क्या की है इस बारे में?
رابطہ ندیم صاحب ڈسکنیکٹ ہو گیا، نہ میں آپ کا کوشچن پوچھ سکا اور نہ میں اپنا کوشچن پوچھ سکا، وقار سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. مشتاق شاہد صاحب، عزیز صاحب سر جی 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 میں بات کر سکتا ہوں جی. شاہد صاحب کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس موقع پر آپ ان جو کرمنل ایکٹیوسٹ تھے جنہوں نے یہ لاٹھیاں برسائی، اگر ان میں سے بھی ان کا ایک نمائندہ اس پروگرام میں لے لیتے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا، ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے. رہی بات یہ وکٹم کی، تو بیچارہ وکٹم کس کے پاس اپنی داد رسی کے لیے جائے؟ وہی چور اور وہی صاحب منصب اور وہی عادل اور وہی جج اور وہی وکیل، تو ہم عوام کس کے پاس جائے؟ اب کس کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں؟ انہی سلیم لوگوں صاحب جو کے پاس سسٹم جائیں ہوتا ہے جنہوں نے کیونکہ حکم سسٹم دیا کہ کو مارو ان فالو کو، کرنا ان پڑتا کی ہے. اخلاق کو تباہ کر دو، ان کی ٹانگیں توڑ دو. جب تک آپ سسٹم کو فالو نہیں کریں گے، جو سسٹم ہمارے پاس موجود ہے وہاں پر ہم نے اسی سسٹم میں جانا ہے، اسی ہائی کورٹ کو فالو کرنا ہے، اسی سپریم کورٹ کو کرنا ہے. وہ جو نیچے کورٹ بنے ہوئے سب کو انہی کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس سسٹم صرف وہی موجود ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا سسٹم موجود نہیں ہے. ہم اسی ریاست کے شہری ہیں اور اسی سسٹم کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو اسی کو فالو کرنا پڑے گا. مشتاق صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے، پلیز بولیں آپ. آ رہی ہے آواز میں نہیں؟ جی جی صاحب اسی سر سسٹم کی میں ہم بات بنیادی کر طور رہے ہیں کہ سلیم آپ صاحب اسی ایک سسٹم منٹ کی سلیم بات صاحب. کر رہے ہیں کہ اسی سسٹم کی ریسنٹ آپ کے پاس ایگزامپل موجود ہے. راجہ تنویر کی بیل نہیں ہو رہی، کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی، تو آخر میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان قانون دانوں سے، اس عدلیہ سے سوال کر رہا ہوں تنویر کی کہ آخر وہ ہیئرنگ اگر کیا جرم نہیں تھا، ہو کتنا رہی، بڑا جرم تھا ایک آدمی کو اس کی کیس کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی. سلیم صاحب اگر راجہ تنویر کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر کتنے آپ لوگ ہیں، کتنے لوگوں نے جا کے سپریم کورٹ کے باہر پروٹیسٹ کیا، کتنے لوگوں نے ہائی کورٹ میں جا کے پروٹیسٹ کیا، کتنے لوگوں نے جا کے وہاں پہ پروٹیسٹ کیے کہ اس کی بیل ہونی چاہیے، اس کی بیل نہ روکو، اس کا کیس کیا ہے، کتنے لوگوں نے اس کو پیچھا کیا اس کا. یہ تو صرف کہنے کی بات ہے، اس کو آپ دباؤ کرتے، اس کو آپ سارے لوگ کیس کو فالو اپ کرتے، اس میں کچھ اور تبدیلیاں لائی صاحب جا سکتی تھی، جہاں لیکن تک ایسا ہوا نہیں، ممکن نہیں ہوا ایسا. لیکن میں مشتاق صاحب سے بات کر لوں، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے سولوشن آپ کے پاس کون سا ہے. اس کے پاس میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا دوبارہ. مشتاق صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، مجھے ان کی بات سننے دیں، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. دیکھیں شاہد صاحب، جس طرح منظور جی قادر صاحب نے کہا اور اس کو میرے دوسرے دوست ندیم اسلم صاحب نے جی مشتاق صاحب جو سے ہے نا پوچھیں اس آپ. کو سیکنڈ کیا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز بھی کر کے دیکھ لینی چاہیے. ظاہر ادارے ہیں ہمارے جو سو کالڈ ہی صحیح، لیکن ادارے موجود ہیں، ہمیں ایک ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ جس طرح سلیم صاحب اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں اس کی تنویر کے حوالے سے، یہ ایکسپوز بھی ہوتے ہیں اور یہ ادارے اسی طرح ایکسپوز ہوں گے. ہمیں جانا چاہیے اس کی طرف، ٹھیک ہے. لیکن منظور قادر صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ جی صرف اس لیے نہیں جانا ہم نے کہ وہاں پہ تشدد ہوا، اس کے پیچھے جو کار فرما سوچ ہے اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس پر انویسٹیگیٹ کرنا ہے. جو پاکستانی ہیلڈ کشمیر ہے اس کے اندر جو کار فرما سوچ ہے، یہ تشدد والی، جو لوگوں پر زیادتی ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، یہ تشدد کے ذریعے جو چیزیں منوائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے جو کار فرما سوچ ہے، اس پر کیا ہمارا کوئی ہائی کورٹ کا جج یا کوئی کسی طرح کا کمیشن کوئی غیر جانبدارانہ اپنی رائے دے سکتا ہے؟ مجھے نہیں امید. ہم لوگ اس قدر، مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے لوگ ایون کے دیکھیں نا، یہ ایکسپوز ہونے والی بات ہے نا. ندیم اسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، منظور قادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر اپنی رائے دیں نا کہ ایک 3 سال کی سزا ہے اگر کسی افینس میں، اور سرے سے کوئی افینس ہی نہیں ہے وہ، تو اس میں اگر سپریم کورٹ تک ڈکلائن ہو جاتی ہے ضمانت، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ وہاں پہ یہ لوگ، عام آدمی جو ہے، جو مجھ جیسا شہری ہے، جو عام آدمی ہے، وہ ان سے کس طرح کوئی امید کرے گا کہ جی وہ اس طرح کے مسئلے میں، جہاں پہ منظور قادر صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں اور میں بھی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ وہ پنچ ڈویژن میں
रावला कोर्ट में क्यों ये इस तरह करते हैं? इसलिए करते हैं कि पुंछ डिवीजन में सारे दोस्तों से मैं समझता हूं कि सारे लोग जो हमारे इस खित्ते के लोग हैं वो करते हैं, लेकिन इस खित्ते से जिस खित्ते में तशद्दुद हुआ है वहां से हमेशा मज़ामत की गई है और मज़ामत की अलामत है वहां पे लोग। अब उस मज़ामत को कुचलने के लिए जो आने वाली मज़ामत है उसको खौफजदा, उसको दहशतजदा करने के लिए ये सारे इकदाम किए जाते हैं। क्या उस पर कोई कमीशन, किसी तरह का कोई हाई कोर्ट का जज क्या उस पर अपनी आजादाना मुश्ताक साहब हर इसका कोई सोल्यूशन तो होगा ना? अगर आप इससे एग्री नहीं करते तो आपके पास मुतबादिल कौन सा रास्ता होगा दूसरा? मैं ये कहता हूं कि इसको ठीक है एक्टिवली हमें उसको वाच करते हुए मंजूर कादर साहब की सरबराही में, मैं ये आज ये कहता हूं कि मंजूर कादर साहब चूंकि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन जो है उसके वाइस चेयरमैन है या रहे हैं, इस वक्त वो एक पार्टी, एक तंजीम जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग, उसके प्रेसिडेंट हैं। मैं समझता हूं कि उन्हीं की सरबराही में ये उनके जिम्मे लगा दिया जाए कि वो कमीशन के लिए अपनी जदोजहद करें, बाकी लोग उनके साथ तावन करें और उस पर जो सारे फैक्ट्स हैं वो कमीशन को मुहैया करें। पहले तो ये कोशिश करें कि उस पर कमीशन, ज़ाहिर है कमीशन बने, लेकिन जो मुझे नजर नहीं आता कि इस पर कमीशन बनेगा, क्योंकि हमारा जो हुक्मरान है वहां का जो नाम नहाद हुक्मरान है, वहां की जो इंतजामिया है, उनको आवाम से या अवामी मसाइल से या आवाम के साथ हमदर्दी वाला सिलसिला मौजूद ही नहीं है। पहले तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह का नहीं होना, लेकिन उसके लिए ये कोशिश करें। नदीम असलम साहब हैं, मीरपुर में बैठे हुए हैं, मुजफ्फराबाद में जनाब मंजूर कादर साहब बैठे हुए हैं, रावला कोर्ट से दोस्त हैं, मैं शमशाद साहब का नाम लूंगा, ये दीगर दोस्त जो हैं कानून से मुतल्लिक लोग हैं, ये सारे लोग इसकी तरफ कोशिश करें, एक्टिवली कोशिश करें, फिर उसको वाच करें, वहां पे अपने सारे सबूत, सारे हकायक उन लोगों को दें कि ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में ये तशद्दुद किया गया और इसके पीछे कार फुरमा ये सोच मौजूद है। और अगर नहीं होता, मैं समझता हूं कि अगर मेरी बात सुन लें कि अगर उस पर कोई जो फैक्ट्स फाइंडिंग के अलावा जो उस पर पीछे कार फरमा जो सोच है उसका गैर जानबदाराना तयन नहीं होता, तो उसके बाद मुझे बदकिस्मती से इस तरफ भी उम्मीद नहीं है कि अब उस तरफ हम लोग उस सतह पर, ये चूंकि एक अवामी मुतालबे पर लोग बाहर निकले थे, जो हमारे जो कौमी मुतालबे उस पर लोग उस तरह बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुझे अफसोस है इस बात पे, मैं खुद इसमें मैं शामिल हूँ। हम लोग जो है ना उस तरह की जो जिस तरह हमें ये एहसास होना चाहिए था कि जी हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, हमारी शनाख्त जो है ना खत्म किए जाने की तरफ पेशकदमी हो रही है, हम उस पर कोई रद्द अमल नहीं दे रहे। लेकिन चूंकि एक अवामी मुतालबा था उस पे हुआ, दोबारा आता हूँ आपके पास, मैं दोबारा आता हूँ क्योंकि सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि उस पे एक्टिवली उस पे पैरा दिया जाए, और अगर नहीं होता तो फिर लोगों के सामने मंजूर कादर साहब अपनी सरबराही में लोगों के पास जाएं कि हमारे इदारे, हमारे इवन की जुडिशरी आजाद नहीं है, ये आजादाना तौर पर अपना कोई फाइंडिंग नहीं दे सकते, इसलिए फिर लोग अपना जो है ना उसका करें कि उन्होंने किस तरह जो है ना अपने मुतालबात को मनवाना है या अपनी बात को मनवाना है। मंजूर कादर साहब इस पे रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैं नदीम असलम साहब आपसे पूछ लूं कि क्या कहते हैं आप, इसका सोल्यूशन क्या है? जिस तरह एग्री नहीं करते, मुश्ताक साहब एग्री नहीं करते या सरदार सलीम एग्री नहीं करते, इस तरह क्या कहते हैं आप, इसका सोल्यूशन हो क्या सकता है? क्या सोल्यूशन है इसका? माइक खोल दें अपना प्लीज। वकार, आपने मुझे दोबारा ज्वाइन किया, आपको आवाज आ रही है मेरी? मंजूर साहब आपने सारी बात सुनी है सरदार मुश्ताक की। सरदार मुश्ताक कह रहे हैं कि आप इस सारे जितना भी प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को आप देखें, इसकी सरपरस्ती करें और इस प्रोसेस को आगे लेके जाएं। अगर कहीं पे हमें इंसाफ नहीं मिलता तो आप इसमें सारा अपना रोल प्ले करें। क्या कहते हैं आप? शायद साहब ये मुश्ताक साहब की बात जो है वो मैं इनकी बात से जो है वो एग्री करता हूँ, इनके जज्बात की कदर भी करता हूँ। बात ये है कि हमें
35 से 40 साल हो गए ये स्ट्रगल करते हुए, और हमने पुलिस की लाठियां जो है वो रज के खाई हैं। हमें पता है पुलिस इस तरह तशद्दुद करती है। मौजूदा जो मामला है और इस पूरे उस पे जो है वो जिस तनाजुर में इस वक्त जो है वो ये रावला कोर्ट की बात आ गई, मुश्ताक साहब भी जो बात कर रहे हैं वही बात मैं कर रहा हूँ, सलीम साहब भी जो बात कर रहे हैं वो भी उस हवाले से, लेकिन ओपन जो है वो इस पे वो हो नहीं रही। पहली बात यह है कि जरूरत इस चीज की है, हम सारे दोस्तों को, हम समझते हैं कि मुश्ताक साहब क्या कहना चाहते हैं, वो मेरी बात भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि सलीम साहब क्या कहना चाहते हैं। जरूरत इस चीज की है कि अक्ल और दानिश से काम लेकर, हिकमत अमली से काम लेकर हम आगे बढ़े। जी, इस हवाले से आपने पूछा था, थोड़ा आवाज माइक बंद था, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता था कि जो है वो गवाए, हमें हमारी झोली में सवाए मायूसियों के, ना उम्मीदियों के, हमारी झोली में कोई चीज नहीं पड़ी। हमें जरूरत इस चीज की है कि अक्ल और दानिश से काम लेकर हिकमत अमली इख्तियार करें और उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़े। तो मंजूर साहब क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए हमें? मैं ये कहता हूं, मैं ये बार बार फिर जोर देकर ये बात कहता हूं कि रावला कोर्ट जो बेसिक जहां ये वाकया हुआ, वहां की सिविल सोसाइटी को, वहां की आवाम को, वहां के हर जी शऊर आदमी को, आजाद कश्मीर भर के जो आदमी जी शऊर है, जिस हद तक जो है ये बात पहुंचती है, उससे पुरजोर तरीके से ये मुतालबा करना चाहिए कि इस वाक़े पे हाई कोर्ट के जज की सरकर्दगी में कमीशन बन के तहकीकात होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी तौर पे हमारा डायस्पोरा जितना है उस तक ये बात हमें पहुंचानी चाहिए। हमें पॉलिटिकली अक्ल और दानिश से काम लेकर इसको जो है वो उजागर करना चाहिए कि इस पे तहकीकात होनी चाहिए कि इसकी असल जिम्मेदार कौन है। मंजूर साहब हमारे एक जी ये तो हो गया। हमारे एक ऑडियंस है वो क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हैं उनको लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है, तो अब इंतजामिया के लिए हुक्म जारी करने वाले दफ्तर का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पर बहस क्यों हो रही है? ये कौन सा दफ्तर होता है? क्या डिप्टी कमिश्नर, फिर दोबारा रिपीट के मैं सुन नहीं सका आपकी बात। हाँ, वो कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर और मोहतरम जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हैं उनको लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है और इंतजामिया के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, लेकिन वो जो दफ्तर है जिसके जहां से ये हुक्मनामा जारी हुआ है आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं वो कौन सा दफ्तर है? आप सिर्फ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पे बहस कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा दफ्तर है जहां से ये हुक्मनामा जारी होता है? कौन सा? इसका हुक्मनामा आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जारी किया होगा। लॉकडाउन का आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जारी किया। ये काबीना का फैसला है। काबीना से मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने फैसला लेके जो है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया इसको लॉकडाउन को। इसमें नाम लेने की क्या बात है? तो इसकी जिम्मेदार फिर गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर है। देखे ना, गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर इनडायरेक्टली इस बुनियाद पे तो वो अदारे भी तो गवर्नमेंट ही के है ना, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। लेकिन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की पासदारी का जो है वो कहा, ये नहीं कहा कि कारें तोड़ो और लोगों के सर फाड़ो। लोगों के सर फाड़ो, एग्जैक्टली, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। नदीम असलम साहब, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की पासदारी का कहा कि पासदारी करवाए। जी नदीम, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि लोगों के सर तोड़ो, लोगों को जो है वो रोडों पे लिटा के जो है वो तशद्दुद करो। जी उससे तो कोरोना से मर जाए वो तो बेहतर है। कोरोना से मर जाए तो बेहतर। नदीम असलम साहब क्या कहते हैं, क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन बता दें, चूंकि टाइम बहुत हो गया, हमारा टाइम खत्म हो गया है। सोल्यूशन क्या है इसका? मेरी नाक़िस राय में ये है कि असल चीज जो है ना वो पब्लिक प्रेशर होता है। तो जो प्रिवेंटिव लॉ जैसे मैंने कहा है, मौजूदा कानून जो वहां पे राइज है, उसमें रेमेडी होती है कि आप इस पे फर्दर जो है ना वो कानूनी यानी जैसे शमशाद साहब का किसी दोस्त ने जिक्र किया है, वो मतलब बड़े अच्छे हैं। आप मकामी जो आपके जो लीगल जो फर्टेलिटी है या उसके जो नुमाइंदा जो सिविल सोसाइटी के साथ काम करते हैं मिलके,
दूसरा इसके साथ प्रेशर होता है कि आप प्रेशर कितना डाल सकते हैं। मैं आपको अपना वाकया एक बताऊं कि आपने कभी सुना होगा कि वहां पे मीरपुर में एक कायद आजम स्टेडियम है, उसके साथ एक छोटा सा चौक है, तो वहां पे उन्होंने उसका नाम भी इसी तरह कायद आजम, वहां पे हमारा डिस्प्यूट हुआ तो आर्मी तक इन्वॉल्व होगी। तो ये तकरीबन मिड 90 की बात है। तो वहां पे मैं भी गिरफ्तार हुआ, चंद और दोस्त हमें बड़े बुरे तरीके से मारा गया, पर हमारी सपोर्ट में तकरीबन दिन में 7 जुलूस निकले, जिसकी वजह से आर्मी वहां पे आई, उन्होंने आके वहां पे लोगों को डराया, इवन डिप्टी कमिश्नर को किया, लेकिन एट एंड ऑफ द डे उन्हें हमारे मुतालबात जब उन्हें हालात कंट्रोल से बाहर होते नजर आए, उन्होंने हमारे, जैसे आप देख लें आज बाबा जान का ये आपने इशू, उन्होंने हमें अनकंडीशनल हमारी बात कराई, हमारे दोस्तों को उसमें रिलीज किया, और हमें भी उन्होंने फिर वहां पे पहली दफा शायद आजाद कश्मीर की तारीख में हुआ होगा कि सिटी थाना के अंदर वहां पे मजिस्ट्रेट ने आके कोर्ट लगाई और जिन्होंने हम पे तशद्दुद किया था उनकी पेटियां उतारी गई। आप अंदाजा नहीं कर सकते जब उनके खिलाफ पेटियां उतारी गई और उनको कोर्ट में आगे, तो वो इतने बासर थे जो सब इंस्पेक्टर थे या हवालदार थे कि उनके राब्ते अपोजिशन हुकूमत फैमिली तक थे कि माफी तो नहीं ना नजली हुई जब इस तरह के मामलात में। यहाँ पे भी इस तरह का वाकयात है कि आप ये बड़ा सब्र आज़मा काम होता है कि इस तरह की अथॉरिटीज को जो यानी बाख्तियार हूँ और गलत भी हूँ, तो वो हर गलत चीज को उनको अपना कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। यानी पुलिस के खिलाफ पुलिस की कम मिसाल होती है FIR दर्ज करना। तो आप ये कोशिश करें वहां पे यानी कानून सकते हैं, तो इसके लिए लंबा आसान काम है, जैसे मंजूर कादर साहब भी, यानी कि इसके लिए आपको एक भरपूर मुसलसल तरीके से आपको एक कंपेन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये पोजीशन है कि जायज बात पे के लिए भी अगर आप तोप का लाइसेंस मांगते हैं तो बड़ी मुश्किल से जाके आपको जो पिस्तौल का लाइसेंस, यानी आप इतनी ज्यादा चीखें मारेंगे तब जाके आपकी छोटी सी बात को रेमेडी मिलती है, यानी नाइंसाफी और जी मुश्ताक साहब आखिरी और 1 मिनट में इसका कंप्लीट करूंगा। मुश्ताक साहब आखिरी 1 मिनट में क्या सलूशन है इसका आपके पास? आखिरी 1 मिनट है आपके पास। ज्यादा मसले हैं शायद हमारे जो मसले हैं ना सर, इसमें वो मैं सिर्फ इसलिए हैं कि हमारी गुलामी की वजह से ये सारे मसले हम पे मुसल्लत हैं। गुलामी की वजह से, गुलामी की जी वजह जी से मसले हैं मैं सारे। नदीम असलम मुश्ताक साहब की साहब बात को सेकंड करता हूं कि बात बुनियादी तौर पर गुलामी की वजह से है, और गुलामी कौमों के अंदर असासे महरूमी को जन्म देती है, और उसके जो आर्गन होते हैं बेसिकली वो अपनी जो अंदर की जो मुश्ताक साहब ये जो असासे गुलामी कमतरी होती है इरादा उसका कोड इशू इज़हार हम इस तरह आजादी करते तक छोड़ दें। हैं। नहीं देखे ना, बुनियादी तौर पर सोसाइटी का एक्स है ना सर। बुनियादी चीजें जो होती हैं ना, जब आपके अंदर जो चीजें सराहियत कर जाती हैं उसका इज़हार आप इस तरह करते हैं, आप कहीं ना कहीं आप अपने असासे कमतरी को का इज़हार इस तरह करते हैं, और वो ज़ाहिर है जो हमें सामने आया कि जी आपने गाड़ियां तक तोड़ी, मतलब आपने अपनी कुव्वत का इज़हार किया ना, आपके पास कुव्वत है, अपने जो है ना आपका कानून आपको कुव्वत देता है, लेकिन उसका इस तरह इस्तेमाल जो है वो लाकानूनियत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नदीम असलम साहब ने बात की, हमारे साथी हैं मंजूर कादर साहब बात की, सलीम साहब जो बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी इस कमीशन की तरफ इसलिए जाना चाहिए कि हम ताकि ये बता सकें कि जी हमारे अदारे जी मुश्ताक साहब, सरदार सलीम आपको अगर आवाज आ रही है मेरी तो आप क्या कहते हैं आखिरी 1 मिनट में आपके पास क्या सोल्यूशन है इसका? कोई सोल्यूशन है आपके पास? सरदार सलीम को भी मेरी आवाज नहीं आ रही। सरदार सलीम आप तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मंजूर कादर साहब आपका प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। सरदार मुश्ताक आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और सरदार सलीम आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमें अपनी कानूनी राय दी कि कानून इस बारे में क्या कहता है, और आपकी सब लोगों की मुतफिका तौर पर यही राय थी कि कानून इसमें ये कभी भी नहीं कहता कि आप किसी भी सूरत में पुरअमन मुजाहिरीन पर आप लाठी चार्ज करें।
تو یہ جو لاٹھی چارج آپ نے کیا یہ قطعاً کسی بھی صورت میں قانونی نہیں تھا، اور اس پر کسی بھی صورت میں آپ کوئی بھی اس میں کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ قانون اس کی کہیں بھی حمایت نہیں کرتا، قانون اس کی ہمیشہ حوصلہ شک نہیں کرتا ہے کہ آپ لاٹھی چارج پرامن لوگوں پر نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آج کے دو اور ایشوز تھے جن پہ میں مختصراً بات کر دوں۔ ایک ایشو یہ تھا کہ بابا جان اور افتخار کربلائی کو رہا کیا گیا، جو ہمارے چینل نے تقریباً 7 دن پہلے کل کی ڈیٹ بتا دی تھی کہ بابا جان اور افتخار کربلائی کو رہا کیا جانے والا ہے۔ 7 دن پہلے ہم نے اس کی ڈیٹ مینشن کر دی تھی کہ ان کو رہا کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے جا رہی تھی، تو انہوں نے اپنی کنویننگ جو باڈیز ہیں وہ بنا دی ہیں، ساری کنویننگ باڈی بن گئی ہیں، اور جو کنویننگ باڈی میں جو نئی باڈی بنی ہے اس میں جو سب سے امپارٹنٹ اور جو بڑا فیصلہ ہوا جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ تھا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جو نئی کنویننگ کمیٹی تھی جو انہوں نے نئے کنونشن کے لیے رکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری یا آئینی صوبہ بنایا جاتا ہے تو اس میں ہر صورت میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پوری دنیا میں پاکستان کی ایمبیسی سے ان کے سامنے پروٹیسٹ کرے گا، اور جو سری نگر، مظفر آباد اور اسلام آباد میں اس کے دھرنے دیے جائیں گے، اور دھرنے اور بھوک ہڑتال تادم مرگ بھوک ہڑتال کی جائے گی، اور کسی بھی صورت میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس کو کسی بھی صورت میں صوبہ بننے کی حمایت نہیں کرے گا۔ یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی کنویننگ جو نئی کمیٹی بنی ہے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس میں جو جتنے بھی کنوینرز تھے وہ انہیں اناؤنس کیے گئے۔ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے لیے ان کے راجہ حق نواز، اور اس کے بعد اس کے جو جنرل سیکرٹری تھے طفائع جائب تھے، یہ سارے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں۔ لیکن جو سب سے امپارٹنٹ بات میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اس بات کو قطعاً اس کا یہ عندیہ دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ گلگت بلتستان کو جو وحدت کشمیر ہے اس کو پارا نہیں ہونے دیں گے، اور کسی صورت میں بھی گلگت بلتستان کو حمایت نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان کا آئینی یا عبوری صوبہ بنے، اور اس کے لیے جس حد تک بھی ان کو جانا پڑے گا وہ جائیں گے۔ یہ تھا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا جو انہوں نے کنویننگ باڈی میں جس کا فیصلہ کیا۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کل کے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور کل میرے ساتھ برٹش پارلیمنٹ میں جو ایم پی ہیں، برٹش پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ڈاکٹر افضل خان، وہ میرے ساتھ ہوں گے، اور ان سے ہم ڈسکس کریں گے کشمیر ایشو پر انہوں نے کتنا کچھ کیا۔ وہ چونکہ یورپین پارلیمنٹ کے ممبر تھے اس سے پہلے، تو انہوں نے اس پر کتنا کام کیا ہوا ہے۔ ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ یورپین پارلیمنٹ میں انہوں نے کتنا اس پر بلاک بنایا ہے، کتنا کام کیا ہے، کہاں تک کشمیر ایشو کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ اور دوسری طرف میں ان سے پوچھوں گا کہ برٹش کا یہ چھوڑا ہوا مسئلہ ہے کشمیر، تو برٹش کا اگر چھوڑا ہوا مسئلہ تھا تو وہ برٹش پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور اس وقت شیڈو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، تو اس پر انہوں نے کیا کیا ہے۔ میں اس بارے میں بھی ان سے تفصیلاً کل بات کروں گا۔ تو کل آپ سب لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ